السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناولس لائبریری پہ آپ سب کا تہہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ ہماری ناول کا نام ہے میرا من باغی، رائٹر امرین ریاض۔ بہت پیاری سی، بہت خوبصورت سی ناول ہے۔ ریونج بیس کہانی ہے، حویلی بیس کہانی ہے اور جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اس کہانی میں۔ ہیروئن ہیرو سے نفرت کرتی ہے اور لیکن ہیرو بہت محبت کرتا ہے ہیروئن سے، بہت زیادہ، بہت رومانٹک ہیرو ہے اور اچانک نکاح بیس کہانی ہے اور لیکن پھر بھی ہیرو اتنی محبت کرتا ہے، اس کے باوجود بھی ہیروئن اس سے بدلہ لینا چاہتی ہے۔ آپس میں دونوں کزن ہیں اور ایک ہی گھر میں رہتے ہیں۔ بہت پیاری سی، بہت خوبصورت سی ناول ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی اور آپ لوگ سبھی جانتے ہیں کہ امرین ریاض کی کہانیاں بہت پیاری ہوتی ہیں۔ چلیے بڑھتے ہیں ہماری پیاری سی خوبصورت سی ناول کی جانب۔ کیوں بلایا آپ کو؟ میر وجاہت خان نے؟ ممتاز بیگم کمرے میں داخل ہوئی تو زرناب خان کو کڑے تیوروں سے اپنی طرف متوجہ پا کر وہ گہرا سانس بھرتی اناب سے مخاطب ہوئی۔ اناب بیٹا جاؤ، ذرا مہتاب کو بلا کر لاؤ، تمہاری تائی جان کے روم میں ہے وہ۔ جی اماں۔ اناب نے اپنی کتابیں وہیں رکھی اور روم سے چلی گئی تو زرناب طنزیہ مسکراتی ان کی طرف دیکھنے لگی۔ اوہ، تو میر وجاہت خان نے کوئی نیا حکم جاری کر دیا ہے۔ ان کے چھوٹے اور لاڈلے بیٹے میر خان کی زوجہ ممتاز بیگم ان کا حکم بچا لانے میں سر کی بازی بھی لگا دے گی۔ تم چپ رہو زرناب، تمہیں تو چھوٹے بڑے کی تمیز بھولتی جا رہی ہے۔ کم از کم مرے ہوئے باپ کو تو بخش دو۔ انہوں نے خشمگی نگاہوں سے دیکھا۔ میر وجاہت خان نے میرے مرے ہوئے باپ کو بخشا؟ کیا انہوں نے سوچا کہ آپ کو ان کی پسند کے خلاف جا کر بیاہ کے لانے والا میر اعظم خان اب اس دنیا میں نہیں رہا؟ تو پھر کیوں ان کے کیے کی سزا 22 سالوں سے آپ کو، ہم تینوں کو وہ دے رہے ہیں؟ کیا قصور ہے ہمارا؟ کیا ہوا ہے اماں؟ تبھی ان کی بڑی بیٹی محتاب اور اس کے پیچھے اناب کمرے میں داخل ہوئی تو زرناب کو غصے میں دیکھ کر محتاب چونکی تھی، کیونکہ زرناب کے غصے کا مطلب کسی طوفان کی آمد تھی۔ تشریف لائیے محتاب اعظم خان، لگتا ہے اس دفعہ اماں کے ناتواں کندھوں نے میر وجاہت خان کے حکم کا بوجھ لادنے سے جواب دے دیا ہے جو آپ کو یاد فرمایا جا رہا ہے۔ جی تو اماں، اب کیا قربانی دینی پڑے گی ہمیں؟ محتاب، اسے کہو کہ میری نظروں سے دور ہو جائے اس وقت۔ ممتاز بیگم غصے سے بولی تو زرناب کچھ کہتی کہتی لب بھیج گئی۔ محتاب نے سوالی نگاہوں سے اماں کو دیکھا۔ تم لوگوں کے آغا جان نے؟ نہیں ہے وہ ہم لوگوں کے آغا جان، وہ صرف میر حیدر خان کے بچوں کے آغا جان ہیں اماں۔ یہ بات کتنی دفعہ سمجھاؤں میں آپ کو؟ سمجھنے کی تو تمہیں ضرورت ہے۔ تمہاری یہ زبان ہمارے لیے کتنی مشکلات لے کر آ رہی ہے، تمہیں اس چیز کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ یہ مت بھولو کہ اس گھر کے علاوہ ہمارا اور کوئی ٹھکانہ نہیں چاہیے ہمیں یہ خدا ترسی میں دیا گیا ٹھکانہ۔ چٹک کے بولی زرناب، اب چپ کر جاؤ، اماں کی بات تو سن لو۔ محتاب نے سختی سے کہا تو وہ اپنے غصے کو قابو میں کرنے لگی۔ اماں اب بتائیں آپ کب سے خاموش کھڑی؟ اناب نے کہا تو انہوں نے ایک خاموش نظر تینوں پر ڈالی اور ان کے خیال میں محتاب اور زرناب نے جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا۔ اناب ہی اپنی تعلیم جاری رکھے گی، اور وہ خاموش ہوئی کیونکہ زرناب کے چہرے کی رنگت بدلنا شروع ہو گئی تھی۔ اور اماں، محتاب نے ان کو بولنے پہ اکسایا، محتاب کی شادی کر دینی چاہیے 2 ماہ تک۔ اتوار کو کچھ لوگ دیکھنے آ رہے ہیں، آغا جان کے دوست کا پوتا ہے، اپنا بزنس ہے اس کا۔ ان کی بات پر زرناب نے چونک کر محتاب کی جانب دیکھا جو خود ششدر ہو کے ان کو دیکھ رہی تھی۔ پر اماں، محتاب آپی کے ماسٹرز کا لاسٹ ایئر ہے اور زرناب آپی کے میڈیکل کے ابھی 2 سال پڑے ہیں اماں۔ اناب کو ان کی دوسری بات سے زیادہ پہلی بات قابل اعتراض لگی تھی۔ میں نے بھی ایسا کہا تھا، مگر آغا جان کہتے ہیں کہ عورت کا کام صرف ہانڈی اور روٹی کا ہوتا ہے، اور یہ کہ میرے سر پہ 4 پوتیوں کا بوجھ ہے، ایک ایک کر کے ہی وہ اس فرض سے سبکدوش ہونا چاہتے ہیں۔ اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ زرناب کو بھی اب کچن سنبھال لینا چاہیے کیونکہ وہ بھی اب شادی کے لائق ہو گئی ہے۔ اور آپ چپ کر کے سب سن کے ان کی بات پر آمین کہتی چلی آئی۔ تو اور میں کیا کروں زرناب؟ ان کی بات ماننے کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں۔ ویسے بھی ان کی بات اتنی ناقابل قبول بھی نہیں ہے۔ ممتاز بیگم کی بات پر محتاب نے سختی سے اپنے آنسوؤں پہ بند باندھا۔ ہاں، آپ تو ایسا کہیں گی کیونکہ آپ کو ان کی ہر جائز ناجائز بات ماننے کی عادت جو ہو گئی ہے، پر اب اور نہیں اماں۔ ہم نے بچپن سے ان کی ہر بات پر نہ چاہتے بھی سر جھکایا ہے، صرف اس وجہ سے کہ ہمارے سر پہ نہ تو باپ کا سایہ ہے، نہ کسی بھائی کا مضبوط کندھا۔
ہم اپنی مرضی سے نہ پہن اوڑھ سکتے ہیں نہ کہیں جا سکتے ہیں، تو کیا اب زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ بھی ان کی مرضی سے ہوگا؟ کیا ایک خان حویلی سے نکل کے دوسرے زندان میں داخل ہو جائیں؟ ایک اور میر وجاہت خان کو اپنے اوپر حکمرانی کی اجازت نہ دے اماں، وہ سختی سے کہتی اپنے آنسو صاف کرتی کمرے سے نکل گئی تو ممتاز بیگم نے مہتاب کی طرف دیکھا جس کے آنسو اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ زناب کی باتیں اس کے جذبات کی بھی ترجمانی کر گئی تھی۔ میر وجاہت خان جن کے چھوٹے اور لاڈلے بیٹے میر اعظام خان اپنی پسند سے شادی کر کے ممتاز بیگم کو حویلی تو لے آئے تھے اور میر وجاہت خان نے ان کو معاف کر کے حویلی میں رہنے کی اجازت تو دے دی تھی، مگر ممتاز بیگم کو دل میں جگہ نہ دے پائے اور رہی کسر اوپر تلے کی 3 بیٹیوں اور میر اعظام خان کی اچانک موت نے پوری کر دی تھی۔ میر وجاہت خان ان کو منحوس قرار دے کر نفرت کرنے لگے تھے اور وہ زناب کی باغی من کو بھی دیکھ رہے تھے اور اس کی ضدی طبیعت سے وہ نالا رہنے لگے تھے کہ یہ بھی اپنے باپ میر اعظام خان کی طرح ان کو کوئی دھچکا نہ دیتے، اس لیے وہ جلد سے جلد اس بوجھ سے چھٹکارا چاہتے تھے، چیز سے بے خبر کہ ان کا یہ فیصلہ کسی کے دل کی دنیا برباد کر گیا تھا۔ محتاب اپنی ماں اور بہنوں کے سامنے تو چپ کی بکل مار گئی تھی، مگر رات کی تاریکی میں چھت پہ بیٹھی اپنے آنسوں پر بند نہ باندھ سکی۔ آپی، آپ یہاں بیٹھی ہیں، میں ہر جگہ آپ کو ڈھونڈ کر آئی ہوں۔ زناب کی آواز پر مہتاب نے جلدی سے دوپٹے کے ساتھ اپنے آنسو صاف کیے اور اٹھ کھڑی ہوئی، مگر زناب اس کی سرخ آنکھوں اور سرخ ناک کو دیکھ کر اپنی ماں جائی کا دکھ سمجھ کر لب بھیج گئی تھی۔ چلو چلے، میں تو بس یوں ہی ہوا کھانے کو اوپر آ گئی تھی، مہتاب نے اپنی طرف متوجہ پا کر جلدی سے کہا اور جانے کے لیے قدم بڑھا دیے، مگر زناب نے اس کا بازو پکڑ کر روکا تھا۔ آپ اماں سے تو جھوٹ بول سکتی ہے، اپنے آنسو چھپا کر اس فیصلے پر خوشی کا اظہار کر سکتی ہے، پر مجھ سے اب آپ یہ اپنا درد چھپا نہیں سکتی آپی کہ آپ کبھی بھی احمد بھائی کے علاوہ کسی اور زناب آہستہ کوئی سن لے گا۔ مہتاب گھبرا گئی۔ یہی تو اصل رونا ہے آپی کہ اس حویلی میں ہماری کوئی سنتا نہیں، ورنہ آپ کو یوں اپنے آنسو نہ چھپانے پڑتے۔ زناب تلخی سے بولی تو مہتاب کے آنسو چھلک پڑے۔ زناب نے اذیت سے اپنے لب کاٹ لیے تھے، پھر مہتاب کو اپنے ساتھ لگا کر دلاسا دینے لگی۔ آپ پلیز روئیں مت، ابھی 2 ماہ ہے نا، کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا، اب کچھ نہیں ہوگا۔ زناب آغا جان نے جو فیصلہ کیا ہے اب اس پر وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور تائی اماں کہہ رہی تھی کہ وہ لوگ مجھے پسند پہلے ہی کر چکے ہیں، تو اتوار کو تو صرف رسمیں پوری کرنے آ رہے ہیں، اور میں احمد کے علاوہ کسی اور کے خواب کیسے اپنی آنکھوں میں سجا سکتی ہوں؟ مہتاب رو دی۔ زناب نے اسے خود سے الگ کر کے کرسی پر بٹھایا اور اس کے آنسو صاف کر کے ایک عزم سے بولی، آپی، آپ کی یہ چھوٹی بہن آپ سے وعدہ کرتی ہے کہ آپ کے خوابوں کو حقیقت کا روپ دے کر رہے گی۔ ابھی 2 ماہ ہے ہمارے پاس، آپ ہر ٹینشن سے آزاد ہو کر ان مہمانوں کو ویلکم کرے اور وہ جو کرتے ہیں کرنے دے، باقی مجھ پر چھوڑ دے۔ میں آپ کو ابھی سے احمد بھائی کی مبارکباد دیتی ہوں کہ وہ آپ کو بہت جلد اس حویلی سے رخصت کروا کے لے جائیں گے۔ مگر زناب، مہتاب حیران ہوئی، اگر مگر چھوڑے آپی، بس اللہ پر یقین رکھے اور مجھ پر بھروسہ کرے۔ اب جائیں، آپ کے موبائل پر احمد بھائی کی 20 مس کالز آ چکی ہے، ان سے بات کرے، ان کو بولے کہ صرف 2 ماہ ہیں، ذرا صبر سے گزار لے، پھر آپ کو وہ آ کر لے جائے۔ زناب نے شرارت سے کہا تو مہتاب کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھو لیا۔ جائیے، اب بیچارے راہ دیکھ رہے ہوں گے۔ زناب کے کہنے پر وہ اسے مسکرا کر دیکھتی چلی گئی تو زناب ایک گہرا سانس بھرتی ریلنگ کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی کہ اس نے مہتاب کے ساتھ وعدہ تو کر لیا، مگر اسے پورا کرنا جان جوکھوں میں ڈالنے کے مترادف تھا۔ کچھ تو کرنا پڑے گا زناب خان، وہ بولی۔ تبھی اس کی نگاہ حویلی کے گیٹ پر پڑی جہاں کالے رنگ کی پراڈو زن سے داخل ہوتی پورچ میں آ کر رک گئی تھی اور فرنٹ سیٹ سے اترتا میر یشوان خان اسے اپنی طرف متوجہ کر گیا۔ بلیک شلوار قمیض میں اسکن وول کی چادر کندھوں پر ڈالے، موبائل کان سے لگائے ہوئے مردانہ وجاہت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ اس کے سیاہ سلکی بال بے ترتیب ہو کے اس کے کشادہ ماتھے پر گرے ہوئے تھے۔ گندمی رنگت اور ہلکی ہلکی داڑھی میں وہ غضب کی پرسنالٹی کا مالک تھا، اور زناب اس سے بے تحاشا نفرت کرنے کے باوجود اس بات کو تسلیم کرتی تھی کہ اللہ نے اسے خوبصورتی کی دولت سے مالا مال کیا تھا۔ اوہ، شکار تو میری آنکھوں کے سامنے تھا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ تو میر یشوان خان، میں نے 22 سالوں سے تجھ سے نفرت کا رشتہ جوڑے رکھا ہے، پر تم سے ایک اور رشتہ جوڑنے کا ٹائم آ گیا ہے، پر میں نبھاؤں گی تم سے پہلا رشتہ ہی، دوسرے میں اگر بے وفا بھی کہلائی جاؤں تو کیا فرق پڑے گا؟ زناب خود سے کہتی مسکرا دی تھی۔ آ گیا میرا شیر، میرا میر۔ زناب سیڑھیاں اترتی نیچے آئی تو ہال میں کھڑے میر وجاہت خان اور ان کے گلے سے لگے میر یشوان پر پڑی تو اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ کیسے ہیں آپ آغا جان؟
اماں بتا رہی تھی کہ میرے جانے کا آپ نے بہت ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، خوب بد پرہیزی کی ہے۔ میری عثمان نے ان سے الگ ہوتے ہوئے کہا تو مسکرا دیے۔ سمجھو تو تجھے واپس بلانے کا بہانہ تھا، ویسے تو 3 ہفتوں سے ہم یہی سن رہے تھے کہ کچھ دن اور باپ پہلے ہی تمہارا شہری بن کر رہ گیا ہے، اب تجھے بھی اس نے بزنس کے جھمیلوں میں پھنسا دیا ہے۔ میر وجاہت خان جو اپنے بیٹے میر حیدر خان سے ان کے بزنس کی مصروفیات کی وجہ سے نالا رہتے تھے، اب میر یوشوان خان کے بزنس میں پڑ جانے پر خاص خوش نہ تھے کہ میر زمینوں کا کام بھی دیکھتا تھا اور اب ساتھ بزنس میں بھی مصروف تھا۔ ارے نہیں آغا جان، بابا تو مجھے خود ابھی بزنس کے جھنجٹ سے دور رکھنا چاہتے ہیں، پر میں نے MBA یوں فارغ بیٹھنے کے لیے تھوڑی کیا ہے، مجھے خود انٹرسٹ ہے بزنس میں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ میں نے ان 3 ہفتوں میں نوٹ کیا کہ اتنا بڑا بزنس بابا اکیلے نہیں سنبھال سکتے۔ میری عثمان ان کے ساتھ صوفے پر ٹک گیا اور ان کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لے کر بولتا ان کو مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ جانتا ہوں میں، اسی بات پر تو مجھے فخر ہے کہ تم بنا کہے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہو اور خوب اچھی طرح سنبھالتے ہو، تم غرور ہو میرا۔ میر وجاہت خان نے اس کے مضبوط کندھوں پر ہاتھ پھیرا تو آسودگی سے مسکرا دیا، جبکہ ان کی باتیں سنتی زرناب تلخی سے مسکرا دی، اور یوں میر یوشوان خان کے مسکراتے چہرے پر قہر بھری نگاہ ڈالتی کچن کی طرف چل دی۔ اچھا اب تم کھانا کھاؤ، رات کافی ہو گئی، چائے ساتھ پئیں گے؟ جی ضرور، وہ ان سے کہتا کچن میں آیا، جہاں سعدیہ بیگم خانسما کے ساتھ ٹیبل پر کھانا لگا رہی تھی اور زرناب شیلف کے ساتھ ٹیک لگائے پانی پی رہی تھی۔ السلام علیکم اماں جان، سعدیہ بیگم سے ملا، جنہوں نے بڑی بے تابی سے اپنے اکلوتے بیٹے کو گلے سے لگایا اور اس کی روشن اور کشادہ پیشانی پر بوسہ دیا۔ جیتے رہو، اللہ تمہیں یوں ہی مسکراتا رکھے، آمین۔ ان کی دعاؤں پر زرناب نے اسے دیکھا، جس کی نگاہ بھی اس پر تھی۔ کیسی ہو تم زری؟ چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ جی میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ وہ مسکرا کر بولتے سے کافی حیران کر گئی کہ بچپن سے وہ اسے دیکھتا آ رہا تھا جو سیدھے منہ بات کر نہیں کرتی تھی، اب مسکرا کر بولتی اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ تمہارے سامنے ہوں، دیکھ لو کیسا ہوں۔ وہ تو دکھ رہا ہے، اپنی من پسند زندگی گزارنے کا غرور چھلک رہا ہے تمہارے چہرے پر، مگر کب تک؟ وہ دل ہی دل میں بولتی سعدیہ بیگم کی طرف متوجہ جو کہہ رہی تھی، مجھے تمہارے بابا نے بتا دیا تھا کہ تم کھانا کھائے بغیر آ رہے ہو، اس لیے میں نے سب تمہاری پسند کا بنایا ہے، تم کھانا کھاؤ تب تک میں چائے بنا لوں۔ تائی جان آپ رہنے دیں، میں بھی چائے بنا دیتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میر جواب دیتا، زرناب بولتی دونوں کو حیران کر گئی کہ جو میر اور آغا جان کے کسی کام کو ہاتھ لگانا تو دور کی بات، اس طرف دیکھتی بھی نہ تھی۔ وہ میں اپنے لیے بھی بنانے لگی ہوں تو ان کے لیے بھی بنا دیتی ہوں۔ وہ ان کی حیران نظروں کا ارتکاز محسوس کر کے بولی، ٹھیک ہے میں نماز پڑھ لوں۔ سعدیہ بیگم کہتی چلی گئی تو خانسما بھی ان کے پیچھے چلا گیا۔ میری عثمان کھانا کھاتے پرسوچ نظروں سے زرناب کو دیکھنے لگا جو چائے کا پانی رکھ رہی تھی۔ باقی سب کدھر ہے؟ چچی جان، اناب اور علینا؟ میر نے پوچھا۔ اماں نماز پڑھ رہی ہے اور اناب اور علینا ٹی وی دیکھ رہی ہے، مجھے کچھ ہضم نہیں ہو رہا ہے، تم ٹھیک ہو نا؟ میری عثمان نے اب بالآخر اپنی حیرت کا اظہار کر ہی دیا تو زرناب نے پلٹ کر دیکھا جو پانی کا گلاس لبوں کے ساتھ لگا اسے جانچتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، جو گڑبڑا گئی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ کیوں؟ زرناب خان کا یہ روپ کچھ ہضم نہیں ہو رہا ہے، اچانک کتنا بدلاؤ۔ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتا اٹھ کھڑا ہوا، ہضم تو مجھے بھی نہیں ہو رہا ہے تمہارے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھنا، پر کیا کروں، مجبوری ہے، دل ہی دل بولی، مگر اسے دیکھ کر مسکراتی الٹا اس سے سوال کر گئی، کیوں آپ کو میرا یہ بدلاؤ اچھا نہیں لگا؟ برا تو مجھے تمہارا وہی رویہ بھی نہیں لگتا تھا۔ میری عثمان اس کے قریب آ کر دلکشی سے مسکرایا تو ناسمجھی سے دیکھنے لگی جو کچن میں آتی مہتاب کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ کیسی ہو تم؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے میر بھائی؟ کب آئے آپ؟ بس ابھی کچھ دیر پہلے۔ لگتا ہے تجھے بھی کچن میں زری کی چائے کی خوشبو لے آئی جو میرے لیے بنا رہی ہے، اس نے میرے لیے پر زور دیا اور مسکرا کر مہتاب کی توجہ اس طرف مبذول کروائی۔ زری چائے؟ اور آپ کے لیے؟ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی جو چائے 3 کپوں میں ڈال رہی تھی۔ مہتاب کی بات پر تب گئی تو اس میں کون سی قیامت آ گئی جو ہر کوئی آنکھیں پھاڑے میری طرف دیکھ رہا ہے، جیسے پتہ نہیں کون سا دنیا سے نرالا کام کر دیا میں نے۔ اپنے لیے بنانی تھی تو میں نے ان کے لیے بھی بنا دی، پر لگتا ہے غلط کر دیا۔ پاؤں پٹکتی کچن سے واک آؤٹ کر گئی۔ مہتاب نے میر کی طرف دیکھا جو کندھے اچکاتا چائے کی طرف متوجہ ہوا۔ نائس، میں تو سمجھتا تھا کہ تمہاری بہن صرف دل ہی اچھا جلاتی ہے، پر وہ تو چائے بھی اچھی خاصی بنا لیتی ہے۔ میری عثمان مسکرا کر بولا اور کپ پکڑے کچن سے نکل گیا۔
پھر اگلی صبح زرناب کالج جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ مہتاب اور ممتاز بیگم کے لاکھ ترلے منتوں کو نظر انداز کرتی وہ سیڑھیاں اترتی ہال میں آئی، جہاں میر وجاہت خان اخبار پڑھنے میں مصروف تھے اور علینا اور اناب اسکول جانے کے لیے تیار ڈرائیور کے گاڑی نکالنے کا انتظار کر رہی تھی۔ زرناب نیچے آئی تو میر وجاہت خان نے ایک اچٹتی نظر ڈالی جو ہینڈ بیگ کاندھے پر لٹکائے کتابیں ہاتھ میں پکڑے کھڑی تھی۔ سعدیہ بہو، لگتا ہے آپ نے کسی کو بتایا نہیں کہ اسکول صرف اناب اور علینا ہی جایا کرے گی۔ وہ اپنے آگے ٹیبل پر چائے رکھتی سعدیہ بیگم سے بولی، مگر سنایا زرناب کو، جو بمشکل خود کو کچھ کہنے سے باز رکھ پائی۔ سعدیہ بیگم نے ممتاز بیگم کو دیکھا جو کہ بے بسی سے ان کو ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ آغا جان، زری کا ضروری ٹیسٹ تھا تو جب پڑھائی جاری ہی نہیں رکھنی تو ضرور ٹیسٹ کی کیا اہمیت؟ انہوں نے اخبار تہہ کر کے میز پر رکھا۔ آپ کو کس نے کہا کہ میں نے پڑھائی جاری نہیں رکھنی؟ زرناب زیادہ دیر خود پر قابو نہ پا سکی اور ڈائریکٹ میر وجاہت خان سے مخاطب ہوئی۔ یہ میرا فیصلہ ہے، جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا، پہلے ہی اس پڑھائی نے تمہارا دماغ 7ویں آسمان پر پہنچا دیا ہے اور پڑھ کر ہمارے سروں پر خاک ڈالنا چاہتی ہو تم؟ غصے میں آئے تو زرناب ممتاز بیگم کی ہزار گھریوں کو نظر انداز کرتی بول اٹھی، کیا خاک ڈالی ہے میں نے آپ کے سروں پر؟ مطلب کیا ہے آپ کی اس بات کا؟ ضروری نہیں جیسی آپ نے اپنے بیٹے میر اعظام کی تربیت کی ہو ویسے ہی میری ماں نے میری کی ہو۔ ان کی آنکھوں میں دیکھتی ان کے غصے کو ان کے غضب کو آواز دے گئی۔ خاموش بے ادب لڑکی، تمہاری ہمت کیسی ہے بکواس کرنے کی؟ جلال میں آ گئے تو مہتاب نے اس کو بازو سے پکڑ کر اندر لے جانا چاہا، مگر وہ اپنا بازو چھڑا گئی تو سعدیہ بیگم کے اشارے پر مہتاب میر یشوان کو بلانے اس کے کمرے کی طرف دوڑی جو سو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ ہمارا اٹھ جائے تم پر، دفع ہو جاؤ ہماری نظروں سے، ہم بغاوت دیکھ چکے ہیں تمہاری آنکھوں میں، اب تم اسی حویلی میں رہو گی، جتنا خرچہ کرنا تھا کر لیا۔ کون سا خرچہ کیا ہے آپ نے ہم پر؟ اور ویسے بھی اگر کیا بھی ہے تو اس جائیداد پر ہمارا بھی اتنا حق ہے جتنا اور لوگوں کا۔ زری، جاؤ یہاں سے۔ سعدیہ بیگم نے میر وجاہت کے غصے سے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ کر کہا، مگر وہ انسنی کر گئی، کون سا حق لڑکی؟ ساری جائیداد میرے نام ہے، دل کرے تو کسی کو پھوٹی کوڑی بھی نہ دوں۔ کون ہے مجھ سے سوال جواب کرنے والا؟ دفع ہو جمائی نظروں سے، ہم تم جیسی بے ادب لڑکی کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ یہ تربیت کی ہے تم نے اس کی کہ اسے ہمارے سامنے لا کر کھڑا کر دیا؟ اتنی ہمت اس کی کہ ہمیں آنکھیں دکھا رہی ہے؟ اب کہ وہ ممتاز بیگم پر بھڑکے جو بے بسی سے سر جھکا گئی، ان سے کیا کہتے ہیں؟ مجھ سے کہیں جو کہنا۔ بکواس بند کرو لڑکی۔ اس سے پہلے کہ ان کا ہاتھ اٹھتا اور اس کے گال سرخ کرتا، میر یشوان جلدی سے ان کے بیچ میں آ گئے تھے۔ آغا جان پلیز تم کمرے میں جاؤ، اس سپاٹ انداز میں زرناب سے بولا تو غصے سے اسے دیکھنے لگی جو کہ وائٹ شرٹ اور بلیک ٹراؤزر میں بنا بال سلجھائے کچی نیند سے جاگا لگ رہا تھا۔ میں کیوں؟ زرناب، میں نے بولا نا کہ اپنے کمرے میں جاؤ۔ اب کہ وہ سختی سے بولا تو وہ بیگ اور کتابیں وہیں پھینکتی اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ مہتاب بھی اس کے پیچھے گئی۔ دیکھا تم نے اس بے ادب لڑکی کو؟ میں اسی دن سے ڈرتا تھا، میں نے کہا تھا تجھے کہ مجھے اس لڑکی میں بغاوت کی بو آ رہی ہے، پر تم نے میری بات نہیں مانی۔ دیکھو میر وجاہت خان کے آگے کھڑی ہو گئی، میری بیٹوں کی ہمت نہیں مجھ سے آنکھ ملا کر بات کرے، اور یہ لڑکی۔ آغا جان پلیز ریلیکس۔ اماں جان آپ پانی لائے آغا جان کے لیے۔ اناب اور علینا بیٹا آپ جاؤ اسکول، دیر ہو رہی ہے۔ پہلے سعدیہ بیگم سے پھر گمسم کھڑی ان دونوں سے مخاطب ہوا تو دونوں باہر کی جانب چل دی۔ میر نے ممتاز بیگم کو دیکھا جو کہ آنسو صاف کرتی شرمندگی سے سر نہ اٹھا پا رہی تھی۔ قصور تو سارا میر اعظام خان کا تھا جس نے ایک بے ذات عورت کو لا کر ہمارے سروں پر بٹھا دیا تھا۔ تم تو اولاد بھی تو ویسی ہی نکلے گی نا۔ کیا ملتا ہے تمہیں یہ سب کر کے؟ تم ہماری زندگیوں کو آسان نہیں بلکہ مشکلوں میں ڈال رہی ہو۔ ممتاز بیگم روتے بولتے سے مٹھیاں بھیجنے پر مجبور کر گئی۔ اماں کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ایسا بھی کیا کر دیا میں نے؟ وہ ان کے رونے سے اکتا کر بولتی ممتاز بیگم کو غصہ دلا گئی۔ دیکھو ذرا اس کو، اتنا کچھ کر کے بھی مجھ سے پوچھ رہی ہے کہ اس نے کیا کیا ہے؟ اتنی بدتمیزی اگر تو نے اپنے باپ کی بھی کرتی نا تو انہوں نے بھی تجھے گھر سے باہر نکالنے میں ایک لمحہ نہیں لگانا تھا۔ پھر بھی شکر کر کہ انہوں نے ہمیں دھکے دے کر اس گھر سے نکالا نہیں، ورنہ تم لوگوں کو لے کر مجھے اسی جوئے کے اڈے پر جانا پڑتا جہاں سے تمہارا باپ مجھے خرید کر لایا تھا، میرے نام نہاد باپ سے۔ شکر کرنا چاہیے ہمیں کہ آغا جان نے ہمیں اس گھر میں پناہ دی ہوئی ہے۔ اور کون سی جائیداد کی بات کی تم نے؟ شرم آنی چاہیے زرناب، میں نے ایسی تربیت کی تو نہیں کی تم لوگوں کی۔ سعدیہ بھابھی کے بچوں کی ایسی تو تعریف نہیں ہوتی پورے خاندان میں۔ میر کو دیکھا ہے، لڑکا ہو کر بھی اس کا سر نہیں اٹھتا ان کے سامنے۔ انہوں نے شرم دلانی چاہی، مگر زرناب تو جو پہلے غصے میں تھی میر کی مثال سن کر بھڑک اٹھی۔ آخر اس کو سر اٹھانے کی ضرورت بھی کیا ہے؟
سب بنا مانگے مل جاتا ہے، اپنی من پسند زندگی گزار رہا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، اکلوتا چشم چراغ ہے اس حویلی کا۔ سر اٹھانے کی ضرورت تو ہم جیسوں کو ہوتی ہے، اماں جن کے ساتھ شروع دن سے ہی بے انصافی ہو رہی ہو۔ مہتاب، اسے بولو دفع ہو جائے یہاں سے، کیوں نہیں سمجھتی ہے؟ اس کا جو من اسے بغاوت پر اکسا رہا ہے نا، تو پلے کچھ نہیں رہنا اس کے۔ آقا جان نے کہہ دیا کہ مہتاب کے ساتھ زرناب کی رخصتی ہوگی۔ ممتاز بیگم کی بات پر مہتاب نے ٹھٹک کر زرناب کو دیکھا جو تلخی سے مسکرائی۔ اس کے علاوہ وہ اور کر کیا سکتے ہیں؟ پر ان کو نہیں پتا کہ اس بار ان کے آگے ممتاز بیگم یا مہتاب خان نہیں، زرناب خان ہے۔ سپاٹ لہجے میں کہتی کمرے سے نکل گئی۔ ممتاز بیگم نے سر تھام لیا، ان کو اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ باغی ہو گئی تھی۔ وہ چائے پینے کے خیال سے کچن کی طرف جا رہی تھی کہ اسے راستے میں ہی رکنا پڑا، اور رکنے کی وجہ میر یشوان تھا جو اسے گھور رہا تھا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، باہر لان میں ویٹ کر رہا ہوں، سپاٹ لہجے میں بولتا چلا گیا۔ زرناب نے کچھ پل لب بھینچ کر کچھ سوچا، پھر چائے کا ارادہ کینسل کرتی باہر لان میں آئی جہاں وہ ٹہلتا ہوا اس کے انتظار میں تھا۔ کیوں بلایا مجھے؟ وہ اس کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی، خراج تحسین پیش کرنے کے لیے۔ کیا آپ میرے ہاتھوں سے قبول کرے گی؟ وہ تنزن چبا چبا کر بولا تو زرناب نے اپنے چہرے کا رخ دوسری طرف موڑ لیا۔ I can't believe this کہ تم آغا جان سے اتنی بدتمیزی سے بات کر سکتی ہو۔ میں نے ان سے کوئی بدتمیزی نہیں کی، جو سچ تھا وہ بیان کیا۔ اگر ان کو یہ بدتمیزی لگی ہو تو میرا کیا قصور؟ وہ سکون سے بولتی سے حیران کر گئی۔ اپنے سے 3 گنا عمر کے انسان سے جو رشتے میں دادا لگتے ہیں، ان کے سامنے کھڑے ہو کر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اونچی آواز بات کرنا کون سی ادبی کے زمرے میں آتا ہے؟ مس زرناب خان، بتائیے گا مجھے ذرا، انہوں نے کتنا غلط کیا اور ان کا رویہ؟ بات غلط یا صحیح کی نہیں کر رہا میں، بات تمیز اور ادب کی کر رہا ہوں کہ ہمارے بڑے چاہے غلط بھی ہو پر ہمیں ان کا لحاظ ہر صورت کرنا چاہیے کہ ہمیں زیب دیتا ہے یوں ان کے آگے کھڑے ہونا۔ میں جانتا ہوں آغا جان کا رویہ شروع سے ہی اچھا نہیں رہا تم سب کے ساتھ، کیونکہ وہ ابھی تک چچا اعظم کے غیر خاندان میں شادی کرنے کے فعل کو قبول نہیں کر پائے، مگر تمہارا رویہ ان کو اور بدظن کر رہا ہے۔ چچی جان کو دیکھا ہے کبھی ان کے آگے سر نہیں اٹھایا؟ آپ کی اس چچی جان کا ہی بھگتان بھگت رہی ہوں میں۔ اگر پہلے دن انہوں نے اپنے اور ہمارے حق میں سر اٹھایا ہوتا تو آج مجھے سب نہ کرنا پڑتا۔ تیز لہجے میں بولی تو میر یشوان سر نفی میں ہلانے لگا کہ مرغے کی وہی ایک ٹانگ۔ تم میں عقل نام کی کوئی چیز بھی ہے یا نہیں؟ مہتاب بھی تو ہے، اس نے کبھی نہیں ایسا کیا، وہ بھی اماں کی طرح بزدل ہے، اور زرناب بزدل نہیں، اپنا حق لینا جانتی ہوں میں۔ اوہ مائی گاڈ! وہ ضبط سے مٹھیاں بھیج گیا، ورنہ تو دل کر رہا تھا اس بیوقوف لڑکی کو 2 لگائے تاکہ اس کا دماغ ٹھکانے لگے۔ اچھا تو 5 سالوں سے لڑ رہی ہو نا تم اپنے حق کے لیے؟ اس زبان کا استعمال کر کے کتنا حاصل کر لیا تم نے؟ اپنا حق ذرا بتانا۔ اس کی بات پر غصے سے سرخ ہوتی چہرے کا رخ بدل گئی۔ میں بتاتا ہوں، تمہاری اس زبان نے تمہیں اور کوئی حق دیا ہو یا نہ، پر اس گھر سے رخصت ہونے کا حق ضرور دے دیا ہے۔ آغا جان نے کہہ دیا ہے کہ تمہیں اس گھر سے بہت جلد رخصت کر دیا جائے گا۔ اب تو خوش ہو گئی ہوگی نا تم یہ سب سن کر؟ اب لڑنا حق اپنے حقوق کے لیے اگلے گھر جا کر۔ میر یشوان تنزن بولتا اسے تپا گیا۔ اور میں جیسے یہ سب مان لوں گی، وہ کون ہوتے ہیں میری زندگی کا فیصلہ کرنے والے؟ میں اس حویلی سے کہیں نہیں جاؤں گی، یاد رکھیے گا آپ۔ اور اٹل لہجے میں بولتی اتنی سنجیدہ سچویشن میں بھی اس کے چہرے پر محسوس مسکراہٹ لانے کا باعث بن گئی۔ زرناب نے کچھ حیرانگی سے اس کے مسکراتے چہرے کی طرف دیکھا۔ میں بھی تو تب سے اس لیے یہ ساری سر کھپائی کر رہا ہوں کہ تمہیں ساری عمر اس حویلی میں ہی رہنا ہے، اور اسی لیے تمہیں آغا جان سے بنا کر رکھنی پڑے گی، کیونکہ میرے لیے تم دونوں کا ایک ساتھ رہنا بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ آپ کے لیے کیوں ضروری ہے؟ اس کے سوال پر میر نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی، پھر گہرا سانس بھر کر بولا، وہ اس لیے کہ زرناب اعظم خان میری آنکھوں کا وہ خواب ہے جو میں کئی سالوں سے دیکھتا رہا ہوں، اور اس خواب کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے مجھے تمہاری اور آغا جان دونوں کی رضامندی چاہیے۔ میں تمہیں کھونے سے ڈرتا ہوں، اور آغا جان کی رضا کے بغیر میں تمہیں پا کر سکون سے نہیں رہ سکوں گا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں کے تعلقات اب ٹھیک ہو جائیں۔ میر کی بات پر کچھ پل تو ششدر رہ گئی تھی، مگر جب آہستہ آہستہ اس کے دماغ نے کام کرنا شروع کیا تو اسے اپنے لیے بنا کوشش کیے ہی ایک راستہ مل گیا تھا جو اسے اپنے مقصد میں کامیاب کر سکتا تھا، بلکہ کچھ لوگوں سے بدلہ بھی جن کی وجہ سے اس نے اپنی سگی ماں کی ناراضگی اور لعن طعن بھی برداشت کی۔
کیا ہوا؟ تمہیں اچھا نہیں لگا؟ میر یوشوان جو اس کے چہرے کے تاثرات سے کچھ اخذ نہیں کر پایا تھا پوچھ بیٹھا۔ نہیں تو ایسی کوئی بات نہیں۔ زرناب جلدی سے نفی میں سر ہلا گئی، ورنہ تو اس کا دل کہہ لگانے کو چاہ رہا تھا جو وہ اتنے دنوں سے سوچ رہی تھی اور کرنے کی ہمت نہیں کر پائی تھی، اتنا آسانی سے ہو گیا۔ آئی نو، یہ موقع نہیں تھا یہ سب کہنے کا۔ میں کسی اچھے موقع کی تلاش میں چپ تھا اور اپنے دل کی سب سے خاص بات اور سب سے خوبصورت احساس جو صرف تمہارے لیے محسوس کرتا ہوں، یہ سب میں نے اس طرح نہیں بتانا چاہتا تھا، مگر حالات ایسے دکھائی دے رہے ہیں کہ تمہیں یہ سب بتانا ناگزیر ہو گیا تھا۔ میں تمہیں کھونے کا رسک کسی صورت نہیں لے سکتا، اس کے لیے مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ میں جانتا ہوں کچھ زیادتی کر جاتے ہیں، مگر تم ان کے رویے کو سمجھ نہیں سکی، اپنی روایات اور اصولوں کی وجہ سے سختی کر جاتے، ورنہ وہ اتنے سخت نہیں۔ میر نے دیکھا وہ کچھ ناگواری سے رخ موڑ گئی تو میر نے ایک گہرا سانس ہوا کے سپرد کیا۔ اوکے، تم ان کی طرف سے اپنا دل صاف مت کرو، پر اتنا احسان کر دو کہ اب تم چپ رہو گی۔ تمہارا جو بھی کام ہوگا وہ میں کروں گا۔ تم جانتی ہو پہلے بھی میں تمہاری ہر معاملے میں سپورٹ کرتا آیا ہوں، چاہے وہ تمہارا میڈیکل کالج میں داخلہ ہو یا کچھ اور۔ اب بھی میں کسی صورت تمہاری ڈاکٹر بننے کی خواہش کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں آنے دوں گا، پر اس کے لیے تھوڑا ٹائم اور تمہیں صبر کرنا پڑے گا، کیونکہ تم جانتی ہو وہ چاہے مجھ سے جتنا بھی پیار کرتے ہوں، پر ان کے مزاج کے خلاف بات کرنے پر وہ میری بات کیا مجھے بھی نظر انداز کر جاتے ہیں۔ وہ تو سب ٹھیک ہے، میں ایسا کروں گی، پر میری بھی ایک شرط ہے۔ شرط؟ وہ کچھ حیران ہوا۔ ہاں، میں ان کی ہر کڑوی کسیلی بات برداشت کروں گی، ان کے ہر ناجائز فیصلے پر بھی آواز نہیں اٹھاؤں گی، پر مجھے پروٹیکشن چاہیے تاکہ میں سکون سے رہ سکوں اور مجھے کسی چیز کا خوف نہ رہے۔ میں سمجھا نہیں، کیسا پروٹیکشن چاہتی ہو؟ نکاح کرنا پڑے گا آپ کو مجھ سے۔ زرناب جتنے سکون سے بولی تھی، میر یوشوان کو اتنے زور کا ہی جھٹکا لگا تھا اور وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا جو کہہ رہی تھی۔ یہی ہے ایک طریقہ مجھے پروٹیکشن دینے کا، کیونکہ میں آپ کے بھروسے پر چپ کر کے بیٹھی رہوں اور بعد میں کچھ بھی میرے ہاتھ نہ آئے تو میں کدھر جاؤں گی؟ یہی سمجھ لیں، میں اصل سیکیورٹی کے لیے کہہ رہی ہوں، مگر یہ بات صرف آپ میں اور مجھ میں رہے گی، باقی آپ حالات ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے رہے گا، جب مناسب ٹائم آئے گا سب کو بتا دیں گے۔ سوچ لیجئے، کیونکہ اس ٹائم مجھے اس کے سوا آپ پہ یقین کرنا ذرا مشکل ہو جائے گا۔ وہ اسے کچھ باور کرواتی اندر کی جانب بڑھ گئی تو میر نے کب کا رکا سانس ہوا کے سپرد کیا اور مسکرا دیا۔ اپنے نام کی ہتھکڑی ہی پہنانی ہے نا، تو پہنا دیں گے، کیونکہ تمہارا اس حویلی سے رخصت ہونا مجھے بہت مہنگا پڑے گا ہونے والی مسز۔ میر بڑبڑایا اور ہنس دیا، جبکہ ونڈو کے پاس کھڑی زرناب کے لبوں کو تلخ مسکراہٹ چھو گئی۔ تم نہیں جانتے میر، تم نے خود اپنے لیے اپنی بربادی کا راستہ منتخب کیا ہے جو تمہارے لیے صرف ذلت اور رسوائی کا باعث بنے گا۔ پھر اگلی صبح کا سورج غروب ہونے سے پہلے اس کی حیثیت، اس کا مرتبہ بدل کر اسے مسز یوشوان حیدر خان کے عہدے پر فائز کر گیا تھا۔ وہ جب صبح سو کر اٹھی تو مہتاب نے اسے تیار ہونے کا کہا اور کہیں جانے کا بولا اور خود چلی گئی۔ وہ حیران ہوتی تیار ہو کر جب نیچے آئی تو ان تینوں کو تیار دیکھ کر سوالیہ نظروں سے مہتاب کی طرف دیکھنے لگی، جو اس کی آنکھوں میں الجھن دیکھ کر بولی، تمہیں تو پتہ ہے سردیاں شروع ہونے والی ہے، اس لیے میر بھائی نے بولا ہے کہ وہ ہم چاروں کو آج شاپنگ پر لے جائیں گے۔ چلو اب وہ کب سے گاڑی نکالے ہمارا ویٹ کر رہے ہیں۔ چاروں باہر نکلی، جہاں میر یوشوان بلیک جینز پر وائٹ شرٹ پہنے، آنکھوں پر بلیک گلاسز اور موبائل کان سے لگائے گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا کسی سے بات کر رہا تھا۔ اوکے، ساتھ پھر ملتے ہیں 2 گھنٹے بعد۔ میرا نہیں خیال اب مجھے دوبارہ کہنے کی ضرورت پڑے گی۔ اوکے بائے۔ اشارے سے ان کو بیٹھنے کا کہتا خود بھی موبائل آف کر کے آ کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ علینا اس کے برابر بیٹھ گئی اور پھر پورا راستہ وہ ان تینوں سے تو کوئی نہ کوئی بات تو کرتا آیا، مگر وہ زرناب سے نہ تو مخاطب ہوا اور نہ اس کی طرف دیکھا تھا۔ زرناب اس کے رویے پر ششپنج میں پڑی، اس کے انداز کو سوچتے ہوئے گہری سوچوں میں اتنا ڈوبی کہ سب کو فراموش کر گئی اور چونکی تب جب گاڑی ایک بڑے سے شاپنگ مال کے سامنے آ رکی اور میر ان سے مخاطب ہوا، تم تینوں اندر جاؤ، جو لینا ہے لو اور جو کھانا ہوگا وہ بھی کھا لینا، یہ کچھ پیسے اور ATM کارڈ ہے۔ میں اور زرناب کچھ دیر بعد تم لوگوں کو جوائن کریں گے۔ مجھے اپنے ایک دوست سے ملنا اور زرناب کو اس کی وائف سے ملوانا ہے۔ آئی تھنک تم لوگوں کو پریشانی نہیں ہوگی کیونکہ تم لوگ پہلے بھی یہاں آ چکے ہو۔ جی بھائی، تینوں نے سر اس بات میں لایا اور گاڑی سے اتر گئی۔ میر یوشوان نے زرناب کی طرف دیکھا جو کچھ حیرانگی سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تم اب آگے آ سکتی ہو اور ذرا جلدی، وہ سب ہمارا ویٹ کر رہے ہیں۔ میر کی بات پر وہ چونکی، پھر گہرا سانس بھرتی آگے بیٹھ گئی اور اگلے 20 منٹ میں وہ لوگ میر کے دوست سعد کے گھر تھے، جہاں سعد کی بیوی سمیت اس کے اور دوست اور نکاح خواہ بھی موجود تھے۔ زرناب یہ سب دیکھ کر 2 پل کے لیے سن ہو گئی تھی کہ جو فیصلہ اس نے صرف میر وجاہت خان کو نیچا دکھانے کے لیے لیا تھا، اب اس کو حقیقت کا
دینے کے لیے کافی ہمت چاہیے تھی اور اپنی پوری ہستی داؤ پر لگانی تھی کہ ایک ایسے انسان کو اپنا آپ سونپنا جس کے ساتھ آپ 22 سالوں سے نفرت کا رشتہ نبھا رہے ہوں۔ اس کے قدم لڑکھڑائے تھے مگر میر یشوان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے سہارا دیا اور نرمی سے بولا، میری طرح تمہیں بھی گھر والوں کے بغیر یہ قدم اٹھانا مشکل لگ رہا ہے، پر جب فیصلہ کر لیا ہے تب اسے پورا بھی تو کرنا ہے نا، تاکہ نہ تمہیں کوئی خوف رہے اور نہ مجھے تمہارے بچھڑنے کا ڈر۔ اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تم پر کوئی الزام نہیں آنے دوں گا، سب کچھ اپنے سر لوں گا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا مضبوط لہجے میں بولتا اسے نگاہیں چرانے پر مجبور کر گیا۔ یہی تو میں چاہتی ہوں میر کے تمام الزام تم اپنے سر لو، دل ہی دل میں بولتی اس کے ساتھ قدم بڑھا گئی۔ کیا بات ہے زرناب، میں دیکھ رہی ہوں پچھلے 2 دنوں سے تم بڑی گمسم ہو۔ زرناب سوچو کہ تانوں بانوں میں الجھی تھی کہ مہتاب کی بات پر گڑبڑا گئی۔ نہیں تو تمہیں ایسا لگا، بس ذرا سستی سی چھائی ہوئی ہے۔ تم بولو، اپنی طرف سے اس کا دھیان بٹانے کو بولی۔ زری، کل وہ لوگ مجھے دیکھنے آ رہے اور مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ اوپر سے احمد بار بار مجھ سے یونی نہ آنے کی وجہ پوچھ رہے ہیں اور یہ بھی کہ وہ کب اپنے گھر والوں کو حویلی لائیں رشتے کے لیے۔ آپ گھبراؤ مت اور کل ایک عام روٹین کی طرح ان لوگوں سے ملے اور پرسوں سے یونی جانے کی تیاری رکھے۔ پرسوں سے یونی پر کیسے؟ آغا جان نے اس دن کیا کہا تھا کہ اب ہم کوئی سوال جواب نہیں، بس آپ یونی جانے کی تیاری رکھیں اور میں ابھی آئی۔ گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے اٹھی جہاں سوئی 8 اور 9 کے ہندسوں کے درمیان تھی۔ اب اس کا مقصد میر یشوان سے مل کر اسے آغا جان کے سامنے کھڑا کرنا تھا اور اسے خود پہ پورا یقین تھا کہ وہ ایسا کر سکتی ہے۔ انہی سوچوں میں الجھی ہوئے آگے سے آتے میر سے بری طرح ٹکرائی تھی کہ اگر وہ اسے تھام نہ لیتا تو اس نے زمین بوس ہو جانا تھا۔ او سوری، میں دیکھ نہیں پائی، اس کی گرفت سے نکلی۔ اٹس اوکے، تم 2 دنوں سے کہاں چھپی ہوئی تھی؟ نظر ہی نہیں آئی۔ یہیں تھی، وہ مدھم لہجے میں بولی۔ کیا بات ہے، تم کچھ اپسٹ لگ رہی ہو۔ میں 2 دنوں سے سوچ سوچ کے پاگل ہو گئی ہوں کہ جو میں نے کیا ہے کیا وہ صحیح فیصلہ تھا، اور جب سب کو پتہ لگے گا، خاص طور پر آغا جان کو، وہ کبھی معاف نہیں کریں گے اور ہو سکتا ہے آپ کو ان کی سختی اور اس حویلی سے دوری برداشت کرنی پڑے۔ میں نے آپ کے لیے مشکلیں کھڑی کر دی ہیں اور یہ بات مجھے شرمندہ۔ اتنی شاندار ایکٹنگ پر اس نے خود کو سراہا۔ تم پاگل ہو، ایسا سوچا بھی کیسے کہ مجھے تمہاری وجہ سے کوئی مشکل آ سکتی ہے؟ دیکھو، میں نہیں جانتا کہ بعد میں اس فیصلے کے اثرات کیا ہوگے اور مجھے کیا کچھ برداشت کرنا پڑے گا، پر میں اتنا جانتا ہوں کہ ان حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے ہمارا یہ فیصلہ بالکل درست تھا، کیونکہ 2 دنوں سے میں بہت پرسکون نیند لے رہا ہوں، ورنہ تو مجھے دھڑکا ہی لگا رہتا تھا کہ آغا جان کوئی ایسا فیصلہ نہ کر دے جو تمہیں مجھ سے دور لے جائے۔ پر اب ایسا کوئی ڈر اور خوف نہیں۔ میرے یشوان، یہ تو تجھے آنا والا وقت بتائے گا کہ یہ فیصلہ کیسے تمہاری نیندیں حرام کرتا ہے۔ دل ہی دل میں سوچتی بظاہر مسکرا دی۔ ویسے مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ تم نے خود مجھے نکاح کا بولا، کیونکہ اگر پچھلے کچھ سالوں سے دیکھا جائے تو تمہارا رویہ کچھ اچھا نہیں رہا میرے ساتھ۔ میر کی بات پر تھوڑا سا گھبرائی تھی، مگر میر جو مسکراتے اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا، اس کی گھبراہٹ کو شرم و حیا سمجھا نہیں، بس وہ میں آغا جان کا غصہ آپ پر نکالتی تھی، ورنہ تو میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں۔ اب تو تمہیں عزت کے ساتھ محبت بھی کرنی چاہیے۔ میر کے مسکراتے لہجے پر وہ جلدی سے بات بدل گئی۔ وہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ ہاں کہو۔ وہ پوری طرح متوجہ ہوا۔ آپ نے کہا تھا کہ میں آغا جان سے بحث نہیں کروں گی اور آپ خود ہی ان سے یونی جانے کی پرمیشن لے کر دیں گے۔ اس کی بات پر میر 2 پل کو پرسوچ انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگا جو امید بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ جب کزن تھی تب تمہیں پوری سپورٹ کی ہے اور اب تو بیوی ہو اور پہلی فرمائش کی ہے تو انکار کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہاری ہر بات سر آنکھوں پر۔ 1-2 دفعہ پہلے بات کی آغا جان سے، پر وہ نظر انداز کر گئے۔ ابھی جا کر کرتا ہوں پھر، اور تم صبح جانے کے لیے تیار رہنا۔ پر یقین لہجے میں بولا تو کھل کر مسکرا دی۔ شکریہ، بس شکریہ سے کام نہیں چلے گا محترمہ، کچھ اور بھی دینا پڑے گا۔ اس کے معنی کیا؟ اس جملے پر ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی، مگر جب اس کی شرارتی آنکھوں کے اشارے سمجھے تو اپنا ہاتھ چھڑواتی بھاگ گئی اور میر کہکہا لگا گیا، یاد رکھنا تم، سزا ملے گی اس دغا بازی کی۔ میر دھمکانے لگا تو پلٹ کر اس کے منہ کے تاثرات دیکھ کر ہنس دی اور وہ مسکراتا آگے بڑھ گیا۔ اگر وہ پلٹ کر دیکھ لیتا تو چونک جاتا، جو نفرت بھری نظروں سے اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے آئندہ کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ یشوان نے آغا جان کو راضی کر لیا تھا، وہ بھی اس صورت رضامند ہوئے تھے کہ صرف 2 ماہ تک، پھر شادی کے بعد اپنے اپنے سسرال جا کر باقی کی تعلیم پوری کرے گی۔ مہتاب کو دیکھنے کے لیے دیکھنے والے اسے پسند کر گئے تھے اور پھر حویلی والے بھی جا کر لڑکا دکھائے تھے اور آغا جان میر وجاہت
اور آگا میر وجاہت خان ہاں بھی کرائے تھے۔ دونوں طرف سے ہاں ہونے کے بعد منگنی اور شادی زرناب کا رشتہ ڈھونڈنے کے بعد کرنے کا طے پایا تھا تاکہ دونوں بہنوں کی ایک ساتھ شادی ہو سکے۔ مہتاب جو شادی کی تیاری اور زرناب کے رشتے کے لیے کارروائیاں دیکھ رہی تھی، اس کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی، مگر اس کے برعکس زرناب پرسکون تھی اور اس کی خاموشی یوشوان کے علاوہ کسی کو ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ وہ تو چھوٹی سے چھوٹی بات پر میر وجاہت خان کے آگے کھڑی ہو جاتی تھی اور اپنی زندگی کے فیصلے پر چپ کیسے۔ میر جو 2 دنوں سے شہر میں تھا، آج وہ گاؤں جاتے ہوئے آئندہ کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ زرناب کے رشتے کی تلاش اس کے کانوں میں بھی پڑ چکی تھی اور جلد ہی اس راز سے پردہ اٹھانا چاہتا تھا، مگر زرناب ابھی ایسا نہیں چاہتی تھی، اور کیوں نہیں چاہتی تھی یہ بھی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میر نے گھڑی کی طرف دیکھا جہاں سوئی 12 کے ہندسے کو کراس کر گئی تھی۔ وہ ایک میٹنگ کے سلسلے میں شہر گیا تھا اور آج ڈنر کرتے ہی وہ گاؤں کے لیے نکل پڑا تھا۔ حالانکہ حیدر خان نے اسے روکا بھی تھا، مگر وہ نرمی سے ان کو ٹال کر آ گیا تھا اور آنے کی وجہ دشمن جان تھی جسے دیکھنے کی خواہش میں بھاگ آیا تھا۔ میر اپنے دل کی اس بے قراری پر حیران ہوا تھا کہ دل پہلے تو اتنا ملنے کے لیے نہیں مچلتا تھا جتنا اب۔ شاید اب ملکیت کا احساس تھا جو اسے چین نہیں لینے دے رہا تھا، اور وہ دل کے ہاتھوں بہت مجبور ہو گیا تھا۔ حالانکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے جذبات ایک طرفہ ہے، مگر اسے خود پر پورا یقین تھا کہ ایک دن وہ اسے بھی محبت کرنے پر مجبور کر دے گا۔ اب تک تو وہ سوچ چکی ہوگی۔ وہ بڑبڑایا اور کوٹ کو ایک بازو پر ٹکا کر ٹائی کی نوٹ کھولتا ہوا اندر کی جانب بڑھا، اور اسے اگلے قدم ہی ٹھٹک کر رکنا پڑا، اور رکنے کی وجہ زرناب خان نہیں بلکہ اس کا حلیہ تھا۔ وہ اس وقت پنک شارٹ نائٹی میں ملبوس تھی، اس کی وائٹ نرم اور نازک پنڈیاں نظر آ رہی تھی اور نائٹی کے بازو سلیو لیس ہونے کی وجہ سے اس کے گورے بازو بھی، اور ایک چھوٹا سا اسکارف گلے میں ڈالے کچن سے نکل رہی تھی۔ اور دوسری طرف آغا جان جو کہ میر یوشوان کی گاڑی کا ہارن سن کر اس سے ملنے کے لیے نیچے آ رہے تھے اور وہ لاؤنج کی سیڑھیاں اتر رہے تھے۔ میر جلدی سے 2 جست میں ہی زرناب کے پاس پہنچا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کچن میں لے آیا۔ زرناب جو اس اچانک افتاد پر بھونچکی رہ گئی، ہوش میں آتے ہی چلانے لگی کہ میر نے اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ خاموش، آواز مت نکالنا۔ کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ اور خبردار آپ نے میرے ساتھ کچھ بھی برا کیا، میں سیدھی آپ کی اماں کے پاس چلی جاؤں گی۔ وہ اس کا ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے تیز مگر آہستہ آواز بولے تو گھور کر بولا، تم اس وقت اور وہ بھی اس حلیے میں، آپ کو کیا؟ آپ فضل الدین میر آیا ہے نا؟ کہاں ہے وہ؟ نظر نہیں آ رہا۔ زرناب کی بولتی اس کے کانوں میں پڑنے والی میر وجاہت خان کی آواز نے بند کروا دی تھی۔ وہ 2 پل کے لیے گمسم ہو گئی تھی کہ اسے بھی میر یوشوان کی پھرتی کا سبب معلوم ہو گیا تھا۔ جی بڑے خان، میر بابا آئے ہیں، اپنے کمرے میں فریش ہونے گئے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ، فریش ہو کر وہ ملنے آئے گا، میں یہی انتظار کر لیتا ہوں۔ اوہ شٹ! آغا جان کی بات پر میر جھنجلا کر رہ گیا اور خشمگین نگاہوں سے اسے دیکھا جو پتہ نہیں واقعی نادم تھی یا نادم ہونے کی اداکاری کر رہی تھی۔ اگر آغا جان تمہیں اس حلیے میں دیکھ لیتے نا تو تمہیں وہ بدتمیز ہونے کے ساتھ ساتھ بے شرم ہونے کا بھی سرٹیفکیٹ دے دیتے۔ تم اتنا تو جانتی ہو کہ آغا جان تو اماں لوگوں کا سر پر دوپٹہ نہ ہو تو جلال میں آ جاتے ہیں۔ تمہارے اس لباس کو دیکھ کر وہ آپے سے باہر نہ ہوتے۔ ضرورت کیا تھی تمہیں اس حالت میں باہر نکلنے کی؟ نوکر چاکر ساری رات جاگتے ہیں، ان کا سوچ لیتی۔ سوری، مجھے خیال نہیں رہا، اور دراصل مجھے بھوک لگ رہی تھی تو میں بنا سوچے ہی باہر نکل آئی۔ کہ باہر اس وقت کوئی جاگ بھی سکتا ہے؟ وہ سر جھکائے شرمندگی سے بولتی، اس کا غصہ ختم کر گئی۔ آئندہ احتیاط کرنا۔ ویسے مجھے نہیں پتا تھا کہ محترمہ شب خوابی کا اتنا شاہانہ لباس رکھتی ہے۔ اب کہ وہ گہری نگاہوں سے دیکھتا اسے خود میں سمٹنے پر مجبور کر گیا۔ مانا کہ آپ کو میرے سامنے اس طرح رہنے کا حق ہے، پر جب تک رخصتی نہیں ہو جاتی پلیز احتیاط لازم ہے۔ بندہ آدم زاد ہے، اس طرح کے حسین نظاروں سے اپنی نگاہ نہیں چرا سکتا۔ پھر بہکنے کا الزام ہم پر نہ ڈالیے گا۔ میر کا گمبھیر لہجہ اسے خائف کر گیا۔ پیچھے ہٹی اور دیوار کے ساتھ جا لگی۔ میر پرشوق نگاہوں سے اس کے سرخ پڑتے چہرے کی طرف دیکھتا اس کے اور نزدیک آیا کہ زرناب کو اپنی جان مشکل میں لگی۔ تم بہت خوبصورت ہو اور خوبصورتی کا ٹیکس تو بنتا ہے۔ دوسرا، اس دن تم کچھ دیے بغیر ہی بھاگ گئی۔ حالانکہ آغا جان کو منانا کوئی آسان کام تو نہیں تھا۔ میر، آپ مہتائی جان کو آواز دینے لگی ہوں۔ اس کی دھمکی پر محسوس ہوتا مسکرا دیا۔ ہاں ضرور، آواز دو تاکہ اماں جان سے پہلے آغا جان کی انٹری ہو جائے۔ اس کی بات پر بے بسی سے مزاحمت کرنے لگی، مگر اس چکر میں وہ اور اس کے قریب آ گئی تھی۔ میر نے ایک ہاتھ اس کے کمر میں ڈال کر اسے اپنے اتنے قریب کیا کہ اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کرنے لگی۔ میر بہت نرمی سے اس کے روشن پیشانی پر اپنا پیار کا پہلا بوسہ دے گیا تو اس لمس پر کھل سی گئی، اور چاہ کر بھی اسے دور نہ ہو سکی جو اب اس کی آنکھوں کو چوم رہا تھا، اور اس سے پہلے کہ اس سے بھی آگے بڑھتا۔ باہر سے آغا جان کی آواز آئی جو فضل الدین کو اس کے روم میں بھیج رہے تھے۔ میں آغا جان کو لے کر ان کے روم میں جاتا ہوں، تم پھر کچن سے نکلنا، گڈ نائٹ۔ وہ
उस पर एक गहरी निगाह डालता चला गया तो जरनाब भी अपनी नामालूम सी कैफियत से निकली। कमीना, हिम्मत कैसे हुई उसकी मुझे छूने की? गलती सारी मेरी थी जो उसके आगे कमज़ोर पड़ गई। आइंदा से तो उसे मुंह भी नहीं लगाना। मैं तो उसे मासूम समझती थी, लफंगा ना हो तो। वो अपनी असल हालत में वापस आ चुकी थी और वो कुछ देर पहले की अपनी कैफियत को ज़ायल करने के लिए उसे दिल ही दिल में गालियों और कोसनों से नवाजने लगी थी। भाई प्लीज़ मान जाए ना। आज इतवार होने की वजह से सब लेट उठे थे, इसलिए जरनाब भी 10 बजे उठकर नाश्ता करने किचन में आई, जहाँ मीर वजाहत खान के अलावा सभी नाश्ते मसरूफ़ थे। आ जाओ जरी, अलीना को बुलाने भेजा था मगर तुम सोई हुई थी। वो जो दरवाजे पर ही रुककर अलीना की दुहाई सुनने लगी थी कि मुमताज़ बेगम की उस पर नज़र पड़ी तो बोली। उनके बोलने पर मीर युशवान ने चेहरा मोड़कर से देखा, जो कि ब्लू सूट में, बालों को जूड़े में कैद की सादगी में भी उसके दिल के तार हिला गई थी। अलीना, मैं तो एक तेरी इस आदत से बहुत तंग हूँ। एक बात के पीछे पड़ ना जाओ तुम। सादिया बेगम के लुतारने पर अलीना मुंह बस होने लगी और अनाब भी मुंह लटका कर बैठ गई। मीर युशवान का दिल पिघल गया। उन दोनों में तो उसकी जान थी। ओके, मैं आगा जान से बात कर लूँगा, मगर इससे पहले मैं तुम लोगों के स्कूल की सिक्योरिटी चेक करूँगा, वरना इस्लामाबाद का ट्रिप भूल जाना। वैसे मेरे ख्याल में हमें फैमिली टूर के बारे में सोचना चाहिए। काफ़ी साल हो गए कहीं गए नहीं। उसकी नज़र जन्नाब पर टिक गई, जो मुकम्मल तवज्जो अपने नाश्ते को दे रही थी। पर फ्रेंड्स के साथ भी तो अपना मज़ा ना भाई। जनाब ने मुंह बसोरा। ओके माय लिटिल प्रिंसेस। मीर की बात पर दोनों खुश होती, उसके गले में बाहें डालती, शुक्रिया अदा करती भाग गई। सादिया बेगम ने ताज्जुब से सर हिलाया। देखो नाश्ता भी छोड़ गई दोनों, अब यकीनन अपनी दोस्तों को बताने गई है। वैसे तुम्हारे बाबा से बात हुई, वो भी उनकी ही साइड ले रहे थे। इतना सर पे चढ़ा लिया इनको, हालात भी ऊपर से इतने ख़राब। डोंट वरी अम्मा जान, मुकम्मल सिक्योरिटी होगी। मीर ने उनको रिलैक्स किया तो सर हिलाती मेहताब की तरफ मुतवज्जो हुई। माही बेटा नाश्ता कर लिया है तो उठो। मुमताज़, ये चाय आगा जान को देकर उनको इत्तला कर दीजिएगा कि हम शॉपिंग करने ड्राइवर के साथ शहर जा रहे हैं। जरी तुम भी चलो, मेहताब ने जरनाब से कहा तो मीर, जो अम्मा की बात सुनकर रिलैक्स हुआ था, मेहताब की बात पर सब्र के घूंट भर कर रह गया। हाँ जाओ जरी, सादिया बेगम ने भी कहा, मगर वो सरनफी में हिलाकर इनकार कर गई। नहीं, मेरा मिनट नहीं जाने का, आप लोग जाओ, मैं लंच बना लूँगी। जरी की बात पर मीर के लबों को मुस्कुराहट छू गई, जिसे छुपाने को वो कब मुंह से लगा गया। वो तीनों किचन से निकल गई तो मीर ने भरपूर नज़रों से जरनाब का जायजा लिया, जो उसके देखने बल्कि मुसलसल देखने से खाइफ हो गई थी। क्या है, ऐसे क्यों देख रहे हो? आखिरकार झुंझलाकर बोलते से मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। अगर तुम मुझे इग्नोर करोगी, एक नज़र भी नहीं डालोगी, तो मैं तो देखूंगा ना। कब इग्नोर किया मैंने आपको? कब नहीं किया? वो उठकर उसके करीब वाली चेयर पर बैठ गया तो जनाब बेख्तियार पीछे को हुई। दिस इज़ नॉट फेयर मिसेस। उसकी आंखों से ये हरकत मख्फी न रही। कोई भी देख सकता है। नज़र चुराते तवज्जो पेश की गई। देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा। वो शरारत से कहता उसके हाथ से चाय का कप पकड़कर अपने लबों से लगा गया और वह हैरत के शदीद झटके में उसे देखने लगी, जो आंख दबाता मुस्कुरा कर बोला, सुना है ऐसा करने से मोहब्बत बढ़ती है, तो मैं सोचा क्यों ना ट्राई किया जाए। उसकी बात पर दिल ही दिल में उसकी बेवकूफ़ी पर हंस दे। मोहब्बत हो गई तो बढ़ेगी ना मीर? हाँ, नफरत ज़रूर बढ़ती रहेगी। क्या सोचने लगी? वो उसकी खामोशी पर बोला। इससे पहले कि जवाब देती सुगरा आकर बोली, छोटे मीर, आपको बड़े मीर बुला रहे, डेरे पे जाना है। ओके जाओ तुम, मैं आता हूँ। मीर के कहने पर सर हिला कर चली गई तो मीर भी उठ खड़ा हुआ। आज का दिन तुम्हारे साथ गुजारने का इरादा था, पर हाय जालिम समाज, पर मैं फिर भी आने की कोशिश करूँगा। आज लंच में मेरा फेवरेट कुछ बनाना। उसकी जानिब झुकते हुए उसके रुखसार चूम गया और वो जो इस हरकत पर साकित थी, जब अपने होश में आई तब तक वो किचन से चला गया। लफंगा कहीं का, अपनी औकात दिखा गया। दिल तो करता लंच में जहर पेश करूँ इस कमीनों को। वो हस्बे मामूल लान तान शुरू कर चुकी थी। वो लंच करने के बहाने अगा मीर वजाहत से इजाज़त लेकर हवेली आया तो सीधा किचन में गया, मगर वहाँ सुगरा को मसरूफ़ देखकर वो जरनाब की तलाश में ऊपर आया, जहाँ उसे लाउंज में ही मिल गई, उन दोनों पर बरसती, जो मुंह लटका कर खड़ी थी। जब देखो टीवी और गेम्स, इनके अलावा और कोई काम नहीं तुम दोनों को? अगर मुझे गुस्सा दिलाओगे तो तुम लोगों का ट्रिप कैंसिल करवा दूंगी। अब हमने क्या कर दिया? आप तो हमारे दुश्मन बन गए। हमें मीर भाई ने इजाज़त दी है ट्रिप पर जाने की। अनाप मनमनाए, अगर मैं इजाज़त नहीं दूंगी तो तुम लोगों का मीर भाई भी बोल नहीं सकेगा। जरनाब के लहजे में गुरूर बोल रहा था, और ये कैसा गुरूर था? मीर समझकर खुलकर मुस्कुरा दिया। अब बस भी करो, क्या जान लोगी बच्चियों की? जाओ आप अपने रूम में जाकर स्टडी करो। 1 माह बाद एग्जाम्स है और मुझे आप दोनों का शानदार रिजल्ट चाहिए। मीर की बात पर जहाँ जरनाब ने चौंक कर देखा, वहाँ उन दोनों ने भी तशक्कुर का सांस लिया, क्योंकि शुरू से जरनाब अपना सारा गुस्सा उन दोनों पर निकालती थी।
اس لیے دونوں کی اس سے جان جاتی تھی اور دونوں کی فیورٹ آپ ہی مہتاب تھی جو ہمیشہ ان کی سائڈ لیتی تھی۔ محترمہ، مانا کہ آپ اب بہن کے ساتھ ساتھ بھرجائی بھی بن گئی ہے اور اپنے شوہر کو اپنی ہر بات منوانے کے لیے مجبور کر سکتی ہے، مگر پلیز وہ دونوں میری جان ہے، میں ان کے اداس چہرے نہیں دیکھ سکتا۔ میر اس کے قریب آ کر نرمی سے بولا، اور میں کیا ہوں؟ وہ شاید نہیں، یقیناً غصے میں غلط بول گئی تھی اور جب سمجھ میں اپنی بات آئی تو شرمندگی سے سر بھی نہ اٹھا سکی۔ میر اس کی بات پر محظوظ ہوتا دلکشی سے مسکرایا، آپ تو میری زندگی ہو، میرے جینے کی وجہ، میری جان، میرا سب کچھ ہو۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ نظر چرائی گئی۔ جو بھی تھا، مجھے تو اچھا لگا۔ میر نزدیک آیا تو دور ہٹی۔ لنچ بنانا ہے، وجہ بتائی گئی۔ میرے لیے کیا بنایا؟ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ کو کیا پسند ہے۔ کیا تمہیں نہیں پتا؟ ساری حویلی جانتی ہے میری پسند۔ ویسے کیا بنا رہی ہوں لنچ میں؟ بریانی اور کباب۔ میر اس کی بات پر ہنس دیا۔ ابھی تمہیں میری پسند کا پتہ نہیں اور یہ بنا دیا، جب پتہ لگے گا تب کیا کرو گی مائی پریٹی مسز؟ مطلب اس کا پرجوش ہونا سمجھی نہ تو آنکھوں میں سوال لیے اس کی طرف دیکھا۔ میر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور بولا، مجھے بھی یہی پسند ہے، اگر تمہیں یاد ہو تو میں لنچ کباب کے بغیر تو کرتا نہیں۔ اس کی بات پر اس کے دماغ میں جھماکا ہوا کہ سعدیہ بیگم ہمیشہ کباب بنا کر فریج میں رکھتی تھی اور سب کو پتا تھا کہ میر کو کباب اور بریانی بہت پسند ہے اور وہ انجانے میں اس کی پسند کو اہمیت دے چکی تھی۔ صاف چھپتے بھی نہیں، نظر آنا بھی نہیں چاہتے۔ وہ محظوظ ہوا، اف مجھے بھی یہی کچھ بنانا تھا لنچ میں، اب نخرے کرے گا۔ چلو کوئی نہیں، جہاں اتنا کیا وہ اب یہ بھی صحیح، بیچارہ خوش ہو جائے گا۔ اور دل ہی دل میں اب خود کو مطمئن کرنے لگی، یار اس میں شرمانے والی کون سی بات ہے؟ میں تمہارا شوہر ہوں، تم میرے لیے کچھ بھی کر سکتی ہو، اور یقین مانو مجھے اچھا لگا اتنا کہ دل کر رہا ہے تمہیں انعام دوں۔ آج پہلی دفعہ اپنے ہاتھوں سے میرے لیے لنچ بنایا۔ مانگو، کیا مانگنا ہے؟ میں اسی ٹائم دوں گا۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ حق ہاں، کاش تم رخصتی مانگ لیتی۔ اس کی آنکھوں اور لہجے میں معنی خیز شرارت تھی۔ زرناب سرخ ہوتی آگے بڑھی مگر میر نے اس کو کلائی سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا جس سے اس کے سینے سے آ لگی۔ شرم کریں۔ وہ اس کی گرفت سے نکلتی اس سے پرے دھکیلتی بھاگ گئی تو میر سر پر ہاتھ پھیر کر مسکرا دیا اور پھر زرناب کو موقع مل گیا تھا یوشوان کو سب کی نظروں سے گرانے اور میر وجاہت سے بدلہ لینے کا۔ میر یوشوان کسی بزنس میٹنگ کے سلسلے میں 5 دن کے لیے نیو یارک چلا گیا تھا اور زرناب کسی موقع کی تلاش میں تھی جو بالآخر اسے مل گیا۔ سب ناشتہ کر رہے تھے کہ میر وجاہت بولے، احمد لغاری کا فون آیا تھا مجھے، وہ اپنے بیٹے کی شادی جلدی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے میں نے اور حیدر نے مشورہ کیا کہ ان کو تاریخ دے دی جائے۔ وہ جمعہ کو آئیں گے، اس کے فرض سے سبکدوش ہو جاتے ہیں، دوسری کا پھر سوچیں گے۔ ان کی بات پر مہتاب 2 پل کے لیے ساکت ہو گئی، جبکہ باقیوں کے لیے بھی چونکا دینے والی خبر تھی، خاص طور پر زرناب کے لیے۔ جی آغا جان، جیسے آپ چاہیں۔ کیوں؟ جیسا آغا جان چاہے ویسا ہی ہو، ضروری تو نہیں نا؟ زرناب کو ماں کی بات سے اختلاف تھا۔ بکواس بند کرو، اٹھو یہاں سے۔ میر وجاہت کے چہرے پر ناگواری دیکھ کر ممتاز بیگم نے ڈپٹ کر کہا، مگر وہ اگنور کر کے میر وجاہت خان سے مخاطب ہوئی، مجھے آپ کا فیصلہ منظور نہیں ہے، کیونکہ مہتاب وہاں خوش نہیں رہے گی، کسی اور کو چاہتی ہے، اور خاموش بے ادب لڑکی، سعدیہ سے کہو میری نظروں سے دور ہو جائے، ورنہ ہم اس کی اس بدتمیزی کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ بلا شبہ اس نے ان کے جلال کو آواز دے دی تھی۔ بات اتنی آسان نہ تھی جتنی آسانی سے وہ کر گئی تھی، بلا کسی خوف و خطر کے۔ ذری جاؤ اپنے کمرے میں۔ سعدیہ بیگم نے اٹھتے ہوئے اسے گھورا تھا اور ساتھ مہتاب کو اسے کمرے میں لے کر جانے کا اشارہ کیا، مگر وہ مہتاب کا ہاتھ بری طرح جھٹک کر میر وجاہت کے غصے بھرے چہرے کی طرف دیکھ کر بولی، آپ کب تک ہم سب کی زندگیوں کے فیصلے کرتے رہیں گے؟ مہتاب کو وہاں شادی نہیں کرنی تو بس نہیں کرنی۔ چٹاخ! ممتاز بیگم کے زوردار تھپڑ نے اسے خاموش کروا دیا تھا۔ وہ بے یقینی سے ماں کی طرف دیکھنے لگی جنہوں نے پہلی دفعہ اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ اگر سعدیہ بیگم ان کو بر وقت روک نہ لیتی تو ایک اور تھپڑ پڑ سکتا تھا۔ کاش یہ تھپڑ میں نے تجھے تب مارا ہوتا جب تم نے پہلی دفعہ بغاوت کی تھی ان کے فیصلوں پر۔ معاف کر دیں آغا جان، میں ایک کمتر عورت آپ کے اعلیٰ خاندان کے مطابق ان کی پرورش نہیں کر سکی۔ روتے ہوئے ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ زرناب کو تو گویا آگ لگ گئی۔ اپنی مرضی کی زندگی جینا اگر بغاوت ہے تو پھر میں باغی ہوں، اور تمہاری بغاوت کا علاج ہے میرے پاس۔ میں کسی صورت اپنے خاندان کی عزت پر داغ نہیں لگنے دوں گا۔ تمہارا باغی من اس سے پہلے کہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث بنے، ہمیں تمہیں لگام ڈالنی ہوگی۔ فضل الدین! میر وجاہت نے اپنی کرسی سے اٹھتے ایک نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ فضل الدین! ان کی آواز پر بھاگا آیا، احمد لغاری کو فون ملاؤ۔ فضل الدین نے فوراً ان کے حکم کی تعمیل کی۔ سعدیہ اور ممتاز بیگم نے پریشانی سے ان کی طرف دیکھا جو کہہ رہے تھے، اگر تم میرے ساتھ رشتہ قائم رکھنا چاہتے ہو تو ابھی اپنے بیٹے کو لے کر آ جاؤ، میں آج ہی نکاح کرنا چاہتا ہوں۔
اور پہلے میری بڑی پوتی کے لیے کہا تھا، مگر اب میں چھوٹی لڑکی تجھے دے رہا ہوں، تم آ جاؤ، میں قاضی کا بندوبست کرتا ہوں، خدا حافظ۔ ان کی بات پر زناب کے علاوہ باقی سب چونک کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تھے، اور پھر ان کی طرف دیکھا جو کہہ رہے تھے، حیدر کو فون کر کے بلا لو، اور خبردار اگر کسی نے یشوان کو اس بارے میں کچھ بھی بتایا، اسے پریشان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ سعدیہ بیگم کو تلقین کرتے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ سعدیہ بیگم نے زناب کو دم سادے کھڑے دیکھ کر گھورا۔ یہ سب تمہاری زبان درازی کا انجام ہے، رہنے دے بھابھی، شکر کرے وہ اس کی اتنی بدتمیزی کے باوجود اسے کنویں میں نہیں پھینک رہے، ورنہ تو یہ زری اب کیا ہوگا۔ تم نے مجھے بچانے کے لیے اپنا آپ داؤ پر لگا دیا۔ میر بھائی کو کال ہرگز نہیں، اور ڈونٹ وری، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اسے سختی سے منع کرتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ شکریہ میر وجاہت خان، آپ نے میرا کام نہ صرف آسان کر دیا بلکہ اپنی بے عزتی کا خود ہی سامان کر لیا۔ وہ تلخی سے مسکرائی۔ کیا ہوا آغا جان ماں نے؟ سعدیہ بیگم نے حیدر خان سے پوچھا، اور ان کے نفی میں سر ہلانے پر چپ کر گئی۔ تمہیں تو پتہ ہے وہ اپنی بات کے کتنے ضدی ہیں، ایک دفعہ جو کہہ دیا بس اس پر ہر صورت عمل درآمد کروانا ہے۔ یوشیوان بھی نہیں یہاں، ورنہ وہ ان سے کچھ بھی منوا سکتا تھا۔ بھائی صاحب، آپ لوگ کس چیز کی فکر کر رہے ہیں؟ ہم سب نے گھر اور لڑکا دیکھا ہے، سب کچھ اس نافرمان کی اوقات سے بڑھ کر ہے۔ ممتاز بیگم تلخی سے گویا ہوئی۔ ایسا نہ کہیے بھابھی، وہ ذرا جذباتی ہے اپنے باپ کی طرح اور کچھ نہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کی دل آزاری نہ ہو، اس لیے ابھی صرف نکاح کر دیتے ہیں، رخصتی کچھ دن بعد۔ آپ لوگ کھانے کا انتظام کر لیجیے گا، 4 لوگ ہیں وہ، اور اب تک تو آنے والے ہوں گے۔ حیدر خان کی بات پر وہ سرس بات میں ہلا گئی، اور پھر جب نکاح خواہ کو لے کر حیدر خان، احمد لغاری اور میر وجاہت خان اس کے روم میں آئے، جہاں پہلے ممتاز بیگم، سعدیہ بیگم، مہتاب، انعام، علینا اور لڑکے کی ماں بیٹھی تھی۔ جی شروع کیجیے مولانا صاحب۔ ایک منٹ، پہلے تو یہ تو بتا دے، نکاح پر نکاح ہو سکتا ہے کیا؟ زناب کی بات پر سب ٹھٹک کر اس کی جانب دیکھنے لگے، جو کہ اٹھی تھی، اور کچھ پیپرز آ کر حیدر خان کو پکڑا دیے تھے۔ میرا نکاح آج سے 1 ماہ 4 دن پہلے ہی میر یشوان سے ہو چکا ہے۔ اس کے اعلان پر سب کے سب ششدر سے حیدر خان کو دیکھنے لگے، جنہوں نے اس کی بات کی تصدیق کر دی تھی۔ حویلی کی سب عورتیں حیرت کے شدید جھٹکے کے زیر اثر ایک دوسرے کو دیکھنے لگی تھی، جبکہ میر وجاہت خان سختی سے اپنے دان بھیج کر رہ گئے تھے۔ میر کو فون کرو حیدر۔ ان کی سپاٹ آواز پر حیدر خان نے میر یشوان کو کال کی، جو دوسری بیل پر ہی پک کر لی گئی تھی۔ جی بابا جان، اس کی آواز گونجی۔ میر وجاہت خان نے اسپیکر لاؤڈ کر دیا تھا اور بولے، کیا تم نے زرناف سے نکاح کیا ہے؟ ان کا سوال میر کو 2 پل کے لیے ساکت کر گیا تھا، اور اس کی خاموشی پر میر وجاہت گرجے تھے۔ میر، میں پوچھ رہا ہوں، کیا یہ لڑکی تیرے نکاح میں ہے؟ جی آغا جان۔ اس کی بات پر جھٹکے سے اٹھے تھے اور احمد لغاری سے بولے، معاف کرنا احمد، جب اپنا خون اپنا فخر ہی دغا کر دے تو دوسروں سے کیا شکوہ۔ کمرے سے باہر نکل گئے تو احمد لغاری بھی اپنی بیوی اور بیٹوں کو لیے واپسی کو لیے۔ ممتاز بیگم غصے سے زرناب کی طرف بڑھی، پر حیدر لغاری نے ان کو روک لیا۔ چھوڑ دے بھائی صاحب مجھے، آج میں اس کا قصہ ہی تمام کر دوں۔ جب تک یہ زندہ رہی، یوں ہی ذلت اور رسوائی کو ہمارا مقدر بناتی رہے گی۔ اس کا باپ مجھے ڈانٹ کر چپ کروا دیتا تھا کہ میری بیٹیوں کو کچھ مت کہا کرو، یہ میرا فخر، میرا غرور ہے، بیٹوں سے بڑھ کر، پر یہ تو باعث شرمندگی ہے ہمارے لیے۔ شکر ہے وہ یہ دن دیکھنے سے پہلے چلے گئے، ورنہ یہ عزت کا جنازہ وہ اپنے کندھوں پر نہیں اٹھا سکتے تھے۔ اب تو قصور میر کا بھی ہے بھابھی، اس نے بھی ہمارا سر جھکا دیا۔ حیدر خان، جو اپنے باپ کو آج صحیح معنوں میں ٹوٹا ہوا اور ایک لمحے میں ہی کمزور دیکھ کر دکھی ہو گئے تھے۔ نہیں بھائی صاحب، میر نے سر نہیں جھکایا، بلکہ اس منحوس نے عزت کو تار تار کر دیا ہے۔ یہ جب سب جانتی تھی تو ان مہمانوں کے آنے سے پہلے بھی تو بتا سکتی تھی، مگر گھر کی بدنامی گھر تک تو رہتی۔ پر اس نے سوچا سمجھا منصوبہ بنایا، صرف ہمارا تماشا بنوانے کے لیے۔ دل تو کرتا ہے گولی مار دو اسے۔ ممتاز بیگم نے نفرت سے دیکھا، جو کہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ وہ بڑے میر کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، زمین پر گرے پڑے ہیں۔ حواس باختہ سوریا کے بتانے پر سب ان کی طرف بھاگے، مگر زینب گمسم وہیں بیٹھی رہی۔ اگر آغا جان کو کچھ نہیں، وہ سر نفی میں ہلاتی باہر کو لپکی۔ میر وجاہت خان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، اور فوری ٹریٹمنٹ ملنے کی وجہ سے ان کی حالت خطرے سے باہر تھی۔ پھر ایک دن ہی ہاسپٹل میں رہنے کے بعد وہ گھر آ گئے تھے۔ گھر آ کر وہ اپنے کمرے کے ہو کر ہی رہ گئے تھے، بالکل گمسم، اور ضروری بات کے جواب میں ہوں ہاں کرتے تھے۔ اگلے دن میر بھی واپس آ گیا تھا، اور جب سعدیہ بیگم سے اسے ساری حقیقت کا پتہ چلا تو لب بھینچ کر رہ گیا۔ زرناب، جو کہ اپنے کمرے میں ہی بند تھی، اسے مہتاب کی زبانی میر کے آنے کا پتہ چلا تو بھی اٹھ کر باہر آغا جان کے روم کی طرف آئی، جہاں اس نے باہر لاؤنج کی جانب کھلی کھڑکی سے جھانک کر دیکھا، جہاں آغا جان اپنے بیڈ پر دوسری طرف منہ کیے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، اور میر ان کے پاؤں کی جانب بیٹھا تھا۔ باقی سب بھی وہیں تھے۔ مجھے معاف کر دیں آغا جان، میں آپ کی نافرمانی کا سوچ بھی نہیں سکتا، پر انجانے میں نے آپ کا سر جھکا دیا۔ آپ کا غرور اور فخر تھا میں۔
पर मेरी वजह से ही आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। मुझे आपकी दी हुई हर सज़ा कबूल है। चाहे तो अपनी जायदाद और इस हवेली से बेदखल कर दे, उफ तक नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा गुनाह इन सब से बहुत बड़ा है। क्या आपने हमेशा मुझे अपना गुरूर बोला और मैंने वही खाक मिला दिया। इसमें वो कसूरवार नहीं है। मेरे कहने पर ही उसने ये सब किया। मेरे कहने पर ही आप सबको लाइन रखा गया। मेरी गलती पूरे ख़ानदान की इज्जत दांव पर लगा गई। मैं हर सज़ा के लिए तैयार हूँ। उठा था और कमरे से निकल गया था। जरनाब का दिल मुट्ठी में आ गया था। वो यही सब तो चाहती थी कि मीर वजाहत खान से बदला ले, मगर अब जबकि वो ले चुकी थी, मगर उनकी चुप और हालत पर वो बेचैन थी। चाहती थी कि मीर हर इल्ज़ाम अपने सर ले और यही उनकी इज्जत को खाक मिलाए और वो उसे आग कर दे। अब सारा कुछ जब उसकी ख्वाहिश के मुताबिक हो रहा था तो उसका दिल क्यों बेसुकून हो गया था। उसे खुशी क्यों नहीं मिल रही थी। वो क्यों इस सूरत हाल पर पुरसुकून नहीं हो रही थी। इन्हीं सोचों में उलझी वो अपने कमरे की तरफ जा रही थी कि राहदारी से गुजरते मीर को देखकर रुकी थी। रुक तो वो भी गया था और एक नज़र उसने उस पर डाली थी, और उसे एक नज़र में क्या क्या नहीं था। दुख, शिकवा, टूटे एतबार की करचियाँ, बेयकीनी, गिला, नफरत और गुस्सा कि जरनाब उनकी ताब ना लाती नज़रें झुका गई। वो उसके पास से गुजरता आगे बढ़ गया। मीर उसके लब फड़फड़ा कर रह गए, मगर वो तो चला गया था और जरनाब को लगा वो कभी इसका सामना नहीं कर पाएगी। मीर को आगा जान ने माफ़ नहीं किया था और वो हमेशा हमेशा के लिए हवेली छोड़कर जा रहा था। ये खबर उसे महताब ने दी थी और तो कोई उसके रूम में नहीं आता था और ना ये बाहर जाती थी। इस खबर को सुनने के बाद दिल की हालत ने उसे शशतर कर दिया था, जो कि तड़प तड़प के उसे बता रहा था कि मीर के बगैर नहीं रह सकता और मीर ही उसके खाली मकान का मालिक था। नहीं, मैं मीर को इस जुर्म की सज़ा कभी नहीं मिलने दूंगी जो उसने किया ही नहीं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। वो दिल में पुख्ता अहद करती मीर वजाहत खान के रूम में आई, जो कि उसे देखकर नागवारी से चेहरे का रुख बदल गया। आज आप चाहे नफरत से रुख मोड़े या मुझे इस कमरे से दफ़ा होने का बोले, पर आज आपको मेरी बात सुननी होगी, क्योंकि आपकी और मेरी लड़ाई और नफरत में वो इंसान आ गया जिससे तो ना आप दूर रह सकते हैं और ना मैं उसका इस हवेली से जाना बर्दाश्त कर सकती हूँ। जरनाब के पुरनम लहजे पर बाहर खड़ा मीर भी साकित हुआ था, जो उसे आगा जान के कमरे की तरफ बढ़ता देखकर उसके पीछे आया था। आप तो बड़े इंसाफ दान हैं, तो सज़ा उसे क्यों, जो इस सारे खेल में सिर्फ एक मोहरे के सिवा कुछ नहीं था। खेल तो मैंने खेला था आपसे बदला लेने के लिए, और बदला भी किस चीज़ का, सिर्फ अपनी ज़िद का। अब सोचती हूँ तो खुद पर लानत भेजती हूँ कि कौन सी महरूमी का बदला लिया मैंने। अच्छा खाना, अच्छा पहनने पर, अच्छे कॉलेज में पढ़ने पर, या अपनी पसंद की आज़ाद ज़िंदगी जीने पर, या उस रोक टोक पर जो मेरा बाप भी जिंदा होता तो वो भी करता, या फिर मीर के बराबर हुकूक ना मिलने पर वो भी तो सब बराबर था। बस हक था तो एक लड़की और लड़के में जितना फ़र्क होता, या अनाब और अलीना से जेलेसी का जो बिलाझिझक आपकी गोद में बैठ जाती है और आपका उनकी पेशानी चूमना, पर ये सब भी तो मेरी नाफरमानी की सूरत नहीं मिला। मुझे नहीं पता कि मेरी आंखों में कौन सी गफलत की पट्टी बंधी थी कि मैं सब करती चली गई। उसकी आंखों से निकलते आंसू अगर बाहर खड़े मीर के दिल पर गिर रहे थे तो मीर वजाहत पर भी गिरा गुजरे थे। जो आज से 22 साल पहले मेरे बाबा ने आपके साथ किया, वही मैंने दोहरा दिया। आपने उनको भी माफ़ कर दिया और मुझसे भी कोई बासपुरस नहीं, पर क्यों आपने मुझे कोई सज़ा क्यों नहीं दी। मुझे आग करे, मुझे इस घर से बेदखल करे, जो सज़ा देनी है दे, पर मीर को नहीं। उसके हाथ उनके पाँव पर थे। मेरा सारा कसूर मेरा है तो सज़ा की भी असल हकदार मैं हूँ। हाँ, मीर का ये कसूर ज़रूर है कि उसने मुझ जैसी खुदगर्ज से मोहब्बत की। मैं तो उससे भी नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रही। हो सके तो अपने बेटे मिर्ज़ाम की खातिर ही माफ़ कर दीजिएगा। झटके से उठी और आंसू साफ करती अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। फिर अगली सुबह सबके लिए खुशगवार हैरत का बाज़ बनी थी। मीर वजाहत अली खान पूरे 7 दिन बाद अपने कमरे से निकले और सबके साथ नाश्ता करने लगे थे, सिवाय जरनाब के। सब मौजूद थे। जरनाब कहाँ है, उसे भी बोलो आकर नाश्ता करें। मीर वजाहत के कहने पर महताब उसे भी बुला लाए, जिसकी पहली नज़र मीर युशवान पर पड़ी, मगर वो नज़रें फेर गया और जरनाब उसकी बेरुखी पर कट कर रह गई। मैंने फैसला किया है कि मीर और जरनाब की शादी कर दी जाए। निकाह तो हो चुका, मगर बाकी की रसूमात तो रहती है ना, और साथ महताब की भी। महताब, उस लड़के को बोलो कि अपनी फैमिली को आज ही भेजे। अगर हम तुम्हारे लिए ठीक जोड़ लगा तो हाँ कर देंगे। मीर, तुमने सारी छानबीन करनी है लड़के की और उसके ख़ानदान की। उनकी बात पर सबके चेहरे पर खुशी की लहर आई, सिवाय मीर के, जिसके चेहरे पर नाखुशी जरनाब ने भी महसूस कर ली थी। हैदर खान और मीर वजाहत के जाने के बाद ख्वातीन आपस में डिस्कस करने लगी। मीर, तुम अगर शहर जाओ तो जरी को अम्मा जान, इतने प्लान बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बस महताब की शादी होगी।
جو رشتہ میں نے 1 ماہ پہلے جوڑا تھا وہ ٹوٹنے کے لیے جوڑا گیا تھا، اس لیے اس کا اب ختم ہو جانا ہی ضروری ہے۔ سپاٹ انداز میں کہتا سب کو ہکا بکا چھوڑتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا چلا گیا۔ زینب آنسو پیتی اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ احمد اور اس کی فیملی سب کو پسند آ گئے تھے۔ کافی ویل آف فیملی تھی اور اپنا کاروبار تھا۔ 1 ماہ بعد شادی کی تاریخ رکھ دی گئی تھی، مگر یوشوان تھا کہ سب سے نالا تھا۔ زینب نے بہت بار اسے منانے کی کوشش کی مگر وہ اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ میر زینب کی پکار کو نظر انداز کرتا ہوا آگے بڑھنے لگا مگر زینب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا تھا۔ میر پلیز یوں نہ کرے، مجھے سمجھنے کی کوشش تو کرے۔ یہی تو غلطی ہوئی مجھ سے کہ میں تمہاری چالاکیوں کو سمجھ ہی نہیں پایا، تجھے سمجھ نہیں پایا۔ میر نے غصے سے اپنا بازو چھڑایا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بے اختیار ہوئے تھے۔ میر نے سختی سے لب بھینچ لیے تھے۔ پلیز آپ بھول نہیں سکتے، میں معافی مانگتی ہوں آپ سے۔ کیسے بھول جاؤں؟ تم نے مجھے دھوکہ نہیں دیا بلکہ توہین کی ہے، میری محبت کی، میری سچے جذبوں کی، اور مجھے کوئی غصہ نہیں بلکہ دکھ ہے کہ تمہارے نزدیک یہ اوقات تھی میری، تم نے استعمال کیا مجھے، میرے احساسات کے خیال کے بغیر کہ کس قدر تکلیف پہنچ سکتی ہے مجھے پر نہیں، تمہیں تو آگے جان سے بدلہ لینا تھا، مجھے ان کی نظروں سے جھکانا تھا، تو اب جشن مناؤ، یہ دکھاوے کے آنسو نہیں۔ بھڑکتے لہجے میں بول کر رکا نہیں تھا۔ زینب بے بسی سی ہو کر وہیں بیٹھ گئی۔ مہتاب جو سب سن چکی تھی اس کے قریب کاؤچ پر بیٹھ گئی۔ اب تم نے ان کا دل توڑا ہے، تکلیف تو ہوگی نا ان کو، معافی بھی تو مانگ رہی ہو نا؟ وہ آنسو صاف کرتی بولی، اکیلی معافی سے بات نہیں بنے گی، تمہیں ان کو منانا بھی تو ہوگا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں اور تم ہو کہ اپنے ناراض سیاں کو لے کر بیٹھی ہوئی ہو۔ منا تو رہی ہوں، اور کیسے مناؤں؟ اب کہ وہ جھنلائی۔ اوہ میری کم عقل بہن، ایسے نہیں، ذرا اور انداز سے منانے کی کوشش کرو۔ اور کون سے؟ نہ سمجھی تو مہتاب کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ تم اس کی بیوی ہو، اس کو منانے کے لیے آخری حد تک بھی جانا پڑے تو جاؤ، ذرا رومانٹک انداز میں۔ مہتاب کی بات مطلب سمجھتے ہوئے اس کے گال سرخ ہو گئے۔ اس شرم و حیا کو چھوڑو اور کوئی تیاری شیاری کر کے ان کے پاس جاؤ، دیکھنا کل ہی رخصتی کا شور مچا دیں گے۔ مہتاب کی مینک حیثیت پر وہ شرم سے اس سے گور بھی نہ سکی تو مہتاب کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ پھر رات کو سب کے سو جانے کے بعد میر یوشوان کے کمرے کی طرف بڑھی اور آہستہ سے دروازہ کھول کر اس نے نرم قالین پر اپنے قدم رکھے اور اسی آہستہ طریقے سے دروازہ بند کر دیا۔ اس نے ایک تائرانہ نظر کمرے میں ڈالی جہاں نائٹ بلب کی نیلگوں روشنی پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ میر یوشوان مہرون کمبل میں دبکا سویا ہوا تھا۔ یہ کمرہ اسے شروع سے ہی بہت پسند تھا اور اسے اب یاد آ رہا تھا کہ جب یہ کمرہ یوشوان کو ملا تھا تو اس نے کافی شور مچایا تھا، اور جب یوشوان کو پتہ چلا تو اس نے اسے نرمی سے سمجھاتے آخر میں کہا تھا، ویسے بھی تم ایک جیسے 2 بیڈ روم کا کیا کرو گی؟ اور میر کی اس بات کا مطلب وہ اب سمجھی تھی اور خود کو کوس کر رہ گئی کہ اسے کیوں نہیں اس کی محبت کا پتہ چلا۔ بیڈ کے قریب آئی جہاں میر سویا ہوا اتنا معصوم لگ رہا تھا کہ وہ بے اختیار اسے دیکھے گئی۔ ڈسٹرب نہ کرنے کے خیال سے وہ واپسی کا سوچنے لگی مگر پھر اس کی ناراضگی کا سوچ کر اس کے سرہانے بیٹھ گئی۔ میر اس کے نرم و ملائم بالوں کو اس کی کشادہ پیشانی سے ہٹاتے ہوئے اس کے اوپر جھکتے نرمی سے بولتی اس کی نیند میں خلل ڈال گئی تھی۔ کسمسا کر آنکھیں کھولتا اسے دیکھ کر جھٹکے سے اٹھ بیٹھا تھا۔ تم یہاں؟ وہ بھی اس وقت؟ اسے یقین نہیں تھا اس کی موجودگی پر۔ جب آپ ہاتھ نہیں آ رہے تھے تو میں کیا کرتی؟ پھر ویسے تو 2 منٹ بھی بات سننا گوارا نہیں کرتے۔ پرشکوہ لہجے میں بولی تو میر نے گہرا سانس بھر کر اٹھ کر لائٹ آن کی اور پھر اس کی طرف دیکھا جو کہ پنک گرم سوٹ میں اسکن وول کی چادر شانوں پر اڑے بالوں کی جوڑے کی شکل میں لپیٹے سادگی میں بھی اس کے دل کے تار ہلا گئی۔ زینب اس کی گہری نگاہوں سے خائف ہوتی بول اٹھی، آپ کب تک ناراض رہیں گے؟ جب تک مناؤ گی نہیں۔ میر یوشوان کا دل اب سے اپنے کمرے میں دیکھ کر ہی موم ہو گیا تھا۔ منانے تو آئی ہوں، پلیز مان جائے نا، معاف کر دے جو بھی کیا۔ زینب اٹھ کے اس کے قریب آئی، تم نے بہت ہرٹ کیا مجھے، میں نے تو محبت میں تمہاری طرف ہاتھ بڑھایا تھا مگر تم نے تو صرف بدلے کے لیے۔ اس کے لہجے کا کو اپنے دل پر محسوس کرنے لگی۔ میر سچ یہ ہے کہ میں نے صرف آپ کو آغا جان کی نظروں سے گرانے کے لیے سب کیا، مگر یہ اس سے بھی بڑا سچ ہے کہ میں آپ کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتی۔ مجھے اپنی فیلنگز کا احساس تب نہیں ہوا تھا اور اب جب مجھے لگا آپ مجھ سے دور جا رہے تب احساس ہوا کہ میں اپنے ساتھ غلط کرتی رہی۔ پرنم آنکھیں لیے میر کو بے اختیار کر گئی، اسے اپنے حصار میں لے کر اس کی ہر نادانی اور بیوقوفی معاف کر گیا۔ اصل میں وہ اپنا دل اس دن ہی صاف کر گیا تھا جس دن اس نے آگاہ میر کے سامنے اعتراف کیا تھا، اور یہ اس سے بھی بڑا سچ ہے کہ میر یوشوان نہ تو تم سے ناراض رہ سکتا ہے نہ تم سے نفرت کر سکتا ہے، بلکہ میر کو تمہاری غلطی بھی غلطی نہیں لگتی، بلکہ مجھے خود پر غصہ آیا کہ میں نے اتنا روڈ بہیو کیوں کیا تمہارے ساتھ اتنے دن، اتنی محبت۔ زینب کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے جو کہ اس کے سینے میں جذب ہونے لگے۔ میر جس نے بلیک ٹراؤزر پر صرف بلیک بنیان زیب تن کی تھی، اپنے سینے پر نمی محسوس کر کے اسے نرمی سے اپنے آگے کیا جو رو رہی تھی۔ تم رو رہی ہو؟
آپ مجھ سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں؟ کیا تم اس وجہ سے رو رہی ہو کہ میں تم سے اتنی زیادہ محبت کرتا ہوں؟ وہ حیرت کے شدید جھٹکے کے زیر اثر تھا۔ زناب روتے ہوئے ہنس دی۔ تو تم بھی کر لو نا مجھ جتنی۔ میر مسکراتے سے دوبارہ اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ آپ جتنی تو نہیں کر پاؤں گی، پر بہت کرتی ہوں۔ وہ آسودگی سے اس کے سینے پر سر ٹکا گئی۔ کوئی ثبوت؟ حیرانگی سے دیکھنے لگی جو مسکرا رہا تھا، جس کی آنکھوں کی الوہی چمک اسے نظر چھڑانے پر مجبور کر گئی۔ دیکھو نا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو کوئی ثبوت بھی تو دو نا۔ کیا میں نے مانگا تھا آپ سے؟ کیا آپ نے دیا؟ اس کی شرارت سمجھ چکی تھی۔ میر اس کی روشن پیشانی چومتا، اس کی گلابی رخسار اس کی آنکھوں کو چومتا حقیقتاً اسے سٹپٹا گیا۔ اس کا لمس اس کے گال دہکا گیا تھا۔ فی الحال تو اتنا ثبوت دے سکتا ہوں، باقی تو آج سے 20 دن بعد ہی ثابت کر پاؤں گا۔ اس کی گمبھیرتا زرناب کا دل دھڑکا گئی۔ اس کی مینیکھیز سرگوشی اسے اس کے سینے میں ہی سمٹنے پر مجبور کر گئی۔ مطلب کہ کوئی چانس نہیں؟ رات کے اس پہر آپ کے سینے سے لگی کھڑی ہوں، کیا ابھی بھی ثبوت چاہیے؟ نظر جھکائے بولتی سیدھی اس کے دل میں اتر گئی۔ زرناب اس کی آنکھوں سے چھلکتے پیام کو نظر انداز کرتی اس سے الگ ہو کر جانے لگی، مگر وہ ہاتھ پکڑ کر رک گیا۔ مجھے چلنا چاہیے، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ ایک رات ہی تو ہے، گزر جانے دو۔ تنہائی اور قربت کا فسو دونوں کو گرفت میں لے رہا تھا۔ زرناب کا قرب اسے کسی لطیف سی شرارت پر اکسا تھا اور بالآخر وہ اس کے چہرے پر رکھتا اپنا حق وصول کر گیا۔ زرناب کے پورے وجود میں ایک برقی سی پھیل گئی تھی۔ وہ خود بھی ان جان فروز لمحوں سے دامن نہ چھڑا سکی۔ آپ بہک گئے۔ وہ بولنے کے قابل ہوئی تو بول اٹھی، تم سمیٹ لو نا۔ اس کا لہجہ بوجھل ہونے لگا۔ زرناب کے لرزتے ہونٹ اسے مدہوش کر رہے تھے۔ کب اس کی گرفت مضبوط سے مضبوط ہوتی چلی گئی اسے خبر ہی نہ ہوئی، مگر زرناب کو اس کی حد سے بڑھتی شرارتوں کا احساس ہوا تو بھرپور مزاحمت کرتی اس کی گرفت سے نکلی۔ مجھے اس وقت نہیں آنا چاہیے تھا۔ شال کو ٹھیک کرتی اس کی پرشوق جذبے لٹاتی آنکھوں سے خائف ہوئی۔ 20 تاریخ سے پہلے تو کسی وقت بھی اس کمرے میں آنا ٹھیک نہیں مسز۔ اف، یہ دن کیسے گزریں گے؟ بس ہم دونوں کی شادی ہوتی تو 2 ہفتے پیچھے کروا لیتا، پر اب گہری سانس بھرتا تعصب زدہ ہو گیا اور وہ کھل کر مسکرا دی۔ آپ تو کینسل کروا رہے تھے شادی؟ وہ تو بس اوپر سے تمہیں لائن پر لانے کے لیے۔ اچھا اب ادھر تو آؤ، اب آئی ہو تو ڈسکس کرتے ہیں کہ روم کیسا ڈیکوریٹ کروانا ہے۔ وہ بہانے سے پھر سے اسے پکڑ چکا تھا اور وہ اس کی شرارت سمجھتی اس کے سینے پر مکے برسانے لگی اور میر یوشوان اس کی پیشانی چومتا مسکرانے لگا، جس میں زرناب کی آسودہ مسکراہٹ بھی شامل ہو گئی تھی۔ ختم شد۔ میں جانتی ہوں کہ یہ ناول بہت سے چینل پر موجود ہوگی، لیکن میرا من کر رہا تھا یہ ناول ریڈ کرنے کے لیے، اور میں چاہتی تھی کہ ناولس لائبریری پر اس ناول کو اپلوڈ کروں اور میری آواز میں اس ناول کو آپ کو سناؤں۔ کیسی لگی ناول؟ ایک بار پھر سے جن لوگوں نے سنا ہوگا وہ بتائیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ہاں پلیز اگر آپ لوگوں کو ناول اچھی لگی، نہیں بھی اچھی لگی تب بھی ناول کی تعریف ضرور کیجیے گا۔ اس سے نا حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اچھا لگتا ہے کہ چلو بھئی ہم نے اتنی محنت کی ہے تو آپ لوگوں کو بھی اچھا لگا سن کر۔ پوری امید ہے کہ آپ لوگ اچھے اچھے کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کریں گے اور مجھے آپ لوگوں کے کمنٹس پڑھ کر خوشی ہوگی۔ چلیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، پھر ملیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھنا کتنے بار بول رہی ہوں میں۔ خدا حافظ۔